ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے محبت کے رنگ اپنوں کے سنگ، اور اس کی رائٹر ہیں کشمالہ ملک۔ آئی نو آپ لوگوں کو میرے سے بہت زیادہ ساری شکایتیں ہیں، بنتا بھی ہے، بس میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے، یا کہہ لیجیے آپ کہ تھوڑا سا میں تھک گئی تھی اتنے دن سے آپ لوگوں کو وہ ایپیسوڈ پرووائڈ کر کے، تو تھوڑا میں نا فیڈ اپ ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے تھوڑا بریک لے لیا ایک طرح سے۔ اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں کیا کہتے ہیں کہ حالم کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ کر کے دے رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں حالم کی ایپیسوڈ میں نے بہت پہلے کی ریکارڈ کی ہوئی تھی، وہیں آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کر رہی ہوں، کیونکہ دوسرے چینل پر تو میں نے آلریڈی 11 ایپیسوڈز یا 10 ایپیسوڈز پرووائڈ کر دی ہیں، لیکن اس چینل پر میں اس کو ہی کنٹینیو کر رہی ہوں، جو کہ تھوڑی ایپیسوڈ ہوئی ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے حالم سننا ہے آگے، تو وہ ادھر اس چینل پر ناولز فار ایور PDF میں جا سکتا ہے، وہاں سے سن سکتا ہے۔ باقی رہی میری بات، تو میں تھوڑے دنوں تک ٹھیک ہو جاؤں گی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ ریگولرلی دیا کروں گی۔ آپ لوگ جانتے ہو میرا لاسٹ سیمیسٹر ہے، تو مجھے اب آگے بھی دیکھنا ہے، آگے ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کے بارے میں سارا پروسیجر چل رہا تھا۔ خیر، اس کے علاوہ میں حالم پڑھ رہی تھی، حالانکہ میں نے حالم پڑھا ہوا ہے، لیکن مجھے اتنا کریز ہو رہا تھا اس کو دوبارہ پڑھنے کا، تو میں نے 2 دن 3 دن لگا کر کنٹینیوسلی اس ناول کو پڑھا ہے بغیر کسی بریک کے، کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھا اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنا انتظار کروں اور اس کو ریکارڈ کروں اور ساتھ ساتھ سنوں، تو میں نے اس کو ایک ساتھ ہی پڑھا ہے، جس کے لیے مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا۔ تو خیر، ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہے۔ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں نے ویسے ہی اس کو دیکھا ہے اور مجھے یہ YouTube پر ملا نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو آج اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گی کہ جلدی کوئی لانگ ناول آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں، لیکن جب میں ٹائم نکال پائی میں تبھی کر پاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ آپ کبھی کبھی مجھے اتنی غور سے دیکھتے ہو تو لگتا ہے مجھ میں کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہو۔ بازو پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے وہ اپنی شریک حیات سے شکوہ کر رہی تھی۔ ہاں، کس کو دیکھتا ہوں پارٹنر؟ عفان نے آواز اتارتے ہوئے آہ بھری۔ یہ جو آپ لمبی لمبی سانس لیتے ہو نا، یہ کسی حسرت یا یاد کا سائن ہوا کرتے۔ ایک بار پھر وہ دل کی بات زبان پہ لے آئی تھی۔ تم اچھی لگ رہی ہو آف وائٹ کلر میں، عفان نے اس کے پاس لیٹے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے کہا۔ آپ بات بدل رہے ہو، محبت کی تھی کبھی؟ وہ ناراض ہو کے ذرا سے فاصلے پر ہوئی تھے۔ یار بیوی ہو تم میری، ہبی سے ایسے سوال نہیں کیا کرتے، عفان نے ہنستے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا۔ پھر بھی مجھے اچھا لگے گا اگر آپ اپنی کوئی حسرت میرے ساتھ شیئر کریں گے تو۔ وہ ایک بار پھر ضد کرنے لگے۔ عفان کو اس وقت اپنی ہم سفر بالکل اس معصوم بچے کی طرح لگے جو سونے سے پہلے کوئی پریوں کی سٹوری سننا چاہتا۔ کوئی حسرت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں تمہیں خوش رکھ سکوں۔ خوش ہو میرے ساتھ؟ اپنی شریک حیات کی پیشانی پہ اپنے پیار کی مہر ضبط کرتے ہوئے عفان نے پوچھا۔ آپ بہت اچھے ہیں عفان، فاطمہ نے اقرار کیا تھا۔ تم بھی بہت اچھی ہو فاطی، عفان نے بھی جواب میں کہا تھا، لیکن مجھے انتظار رہے گا کہ کبھی آپ کہیں محبت ہے ہم دونوں میں۔ ایک بار پھر وہ پٹڑی سے اتر چکی تھی اور اس لمحے عفان کو اپنی ہم سفر کے لہجے کی افسردگی اور آنکھوں میں چھپی نمی کا احساس ہوا۔ فاطی، محبت کا پتہ نہیں، لیکن میں دنیا میں موجود 2 عورتوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ایک میری ماں ہے اور دوسری جو اس وقت میرے پہلو میں ہے۔ میں بہت برا ہو سکتا ہوں، لیکن رشتوں میں منافقت کا عادی نہیں ہوں۔ کچھ لفظ تھے جو وہ اپنی ہم سفر کو منانے کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور ان کچھ لفظوں میں خوبصورت اظہار سن کر فاطمہ کو یوں لگا جیسے وہ ایک محفوظ اثار میں ہو۔ اس کا ہم سفر محبت کرے نہ کرے، ایک مضبوط قلعے کی طرح اس کی ذات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو چاہتی ہے ہر عورت۔ زندگی گزرنے کے ہر مقام پہ عورت کو محبت نہیں، عزت چاہیے ہوتی ہے۔ محبت ایک ایکسٹرا بونس تو ہو سکتا ہے، لیکن عزت لازمی اور پہلی چیز ہے جو اس کا شوہر بن مانگے اس کی جھولی میں ڈال رہا تھا۔ اور پھر فاطمہ تو سو گئی تھی، لیکن عفان کی نیند کسی بھولی بسری یاد کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ ایک سادہ، بڑا مجذوب سا شخص، لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ جانتا تھا، بہت ہنسانے والا وہ زندہ دل انسان، زخم دل میں لیے ہنر مسکرانے کا جانتا تھا۔ اب محسوس ہوتا تھا بہت ٹوٹا ہوا ہو، جیسے پیار محبت کی باتوں سے وہ بہت اکتایا ہوا تھا۔
بہت قسمیں، بہت وعدے اس نے ٹوٹتے دیکھے، بس اب خواہشوں کی لاشوں کو دفنانا باقی تھا۔ اسے مارا تھا انجان منزلوں کے راستوں نے، اس کی ہر کسی پہ یقین کرنے کی عادت نے۔ کسی نے نفرت کی تو وہی سچ لگا اس کو، کسی نے پیار سے بولا تو پھر آنکھ بھر آئی۔ کیوں ہوتا کوئی غم میں پریشان اس کے ساتھ؟ اس کی قسمت میں ہی لکھی تھی جب رسوائی۔ وہ اسی شہر کا اب ایک تنہا مسافر ہے، جہاں فقط اب چند ضروری کام ہے اس کو، جن کے ختم ہوتے ہی اسے لوٹ جانا ہے۔ منزل کیا ہے اب بھی نہیں معلوم ہے اس کو۔ تھینک یو۔ جب لوگ لاگ ان کرتے کسی لڑکی کا ٹیکسٹ آیا تھا۔ کس لیے؟ عفان حیران ہوا۔ وہ آپ نے گروپ میں میری فیور کی، دوسری طرف سے دوبارہ میسج کر بتایا گیا۔ اٹس اوکے، عفان نے رپلائی کیا۔ وہ لڑکے بدتمیزی کر رہے تھے، اس نے بات کی وضاحت دینا چاہی۔ میں نے ہینڈل کر تو لیا تھا سارا معاملہ، عفان نے فوراً ٹیکسٹ کا جواب دیا۔ آئی ایم لاریب۔ آپ کا نام؟ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ پروفائل میں دیکھ لو، عفان نے فوراً رپلائی کیا۔ ریئل نام ہے؟ پوچھا گیا۔ کوئی شک؟ جواب دینے کے بجائے عفان نے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھا۔ آپ نے ڈی پی ایکٹر کی لگائی ہوئی ہے نا، تو میں نے سوچا شاید نام بھی فیک ہو۔ نہیں، ریئل انفارمیشن۔ لڑکیوں پرائیویسی تو سمجھ آتی ہے، تم نے اپنی پک کیوں نہیں لگائی ہوئی؟ وہ آپ سے تم پہ آئی۔ ایسے ہی بس، دل نہیں کرتا اپنی پروفائل لگانے کو، عفان نے جواب دیا۔ ارے کیوں؟ حیا آتی ہے، کوئی پسند ہی نہ کر لے۔ یہ تو لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ نہیں، تصویر دکھاؤ اپنی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ لڑکی خما فری ہو رہی تھی۔ اچھا دکھاتا ہوں۔ عفان نے اپنی پروفیشنل پاسپورٹ سائز کی پک سینڈ کر دی۔ ارے اچھے خاصے ہینڈسم ہو، اپنی ڈی پی لگاؤ، مفت کا مشورہ دیا گیا۔ لگا لوں گا، عفان نے ایسے ہی رپلائی کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ روز چلنے لگا۔ نمبر مل سکتا ہے؟ لڑکی کچھ زیادہ ہی لفٹ کروانے لگی تھی۔ کیوں؟ نمبر کا کیا کرنا ہے؟ عفان اتنی جلدی کسی سے فری نہیں ہوتا تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ یوں ہی میں نے سوچا کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے رپلائی کیا تھا۔ عفان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنا نمبر سینڈ کر دیا۔ اپنا بھی نمبر دو، عفان نے میسج کیا۔ ہاں کرتی ہوں سینڈ۔ دونوں میں نمبرز ایکسچینج ہو چکے تھے۔ بارش ہو رہی ہے، فاطمہ نے کمپیوٹر مگن اپنے ہم سفر کی توجہ حسین موسم کی طرف دلائی۔ ہاں جی، زمین پہ گرتے قطروں کی آواز بتا رہی ہے بارش ہو رہی ہے، عفان نے مصروفیت سے انگلیوں کی بورڈ پر چلاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ بارش میں واک کریں گی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے اپنا کام ختم کرنا ہے، عفان نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اپنا لیپ ٹاپ چھت پہ لے آئیے پلیز، میرے پاس سٹرز پہ بیٹھ کے کام کرتے رہیے گا، اور میں بارش میں نہا لوں گی۔ فاطمہ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کی۔ تم مجھے کام نہیں کرنے دیتی۔ عفان اس کا بازو پکڑ کے اسے لان میں لے آیا تھا۔ عفان، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیے گا۔ عفان کا بازو پکڑے بے خودی میں وہ اس سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بارش کے گرتے قطرے اور فاطمہ بے ساختہ کہکوں نے ایک خوابناک ماحول بنا دیا تھا۔ ان لمحوں میں عفان کو دنیا کی سب سے مہنگی چیز اپنے شریک حیات کی مسکراہٹ لگی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے اس کی دائمی خوشیاں مانگنے کی دعا کرنے لگا۔ مگر دل کی کسی دریچے میں ایک اور یاد کی کھڑکی کھلی تھی۔ افی، مجھے بارش اچھی لگتی ہے، کانوں میں رس گھلتی ایک آواز سنائی دی تھی۔ اور مجھے تم اچھی لگتی ہو، اور مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ افی پتہ ہے، دل چاہتا ہے تم بولتے رہو اور میں سنتی رہوں۔ میں تو اتنی باتیں کرتا ہوں، کبھی کچھ تم بھی سنا دیا کرو۔ مجھے سے بارش پسند نہ تھی۔ آج دیر تک دسمبر کی بارش میں بھیگتا رہا۔ رات کو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھت پہ واک کرنے آیا تھا، اور پھر یوں ہی بے خیالی میں نمبر ملا گیا تھا۔ ہیلو، آپ کون؟ فوراً پوچھا گیا۔ عفان بات کر رہا ہوں۔ عفان ہو یا حنان، مجھے کیا لگے، مکمل لاطلقی کا اظہار کیا گیا۔ بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور کال کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کون ہو، سیدھی طرح بتاؤ۔ لاریب نے اس مؤدب اور شریف سے انداز پہ اسے تنگ کرنا چاہا۔ جسے آپ نے اپنا نمبر سے دیا تھا، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انٹرسٹنگ، آئی ایم امپریسڈ، دوسری طرف سے بہت ادا سے بولا گیا۔ آپ کی آواز اچھی ہے، عفان نے تعریف کی۔ تھینک یو۔ میسج پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے تمہاری آواز سننی ہے، التجا کی تھی۔ کیوں؟ میری آواز میں کیا رکھا ہے؟ فوراً تعجب سے پوچھا گیا۔
بس اچھی لگی ہے کانوں کو. کیا بات کروں؟ وہ جیسے کنفیوز سی ہو کر بولی. کچھ بھی سنا دو. ABC سناؤں یا 1 2 3؟ الف بے سنائیے. کیوں کال کی ہے؟ میں نے نمبر اس لیے مانگا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ بات کروں گی، لاریب نے سنجیدگی سے کہا. دوستی کرنا چاہتا ہوں. عفان نے گھما پھرا کے بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ کہا تھا. سوچ لو ایک بار، دوستی میں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جان بھی دے سکتا ہوں، عفان نے جذبات کی رو میں آ کے کہہ دیا تھا. کچھ بھی کر لو گے دوستی میں؟ ہاں، میں دوستی میں صرف دینا جانتا ہوں، لینے کی امید نہیں رکھتا، عفان نے جواب دیا. رات بہت ہو چکی ہے، صبح سناؤں گی، بائے. یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا. کبھی کبھی آواز کی اٹریکشن چہروں سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی ہے. جہاں بن دیکھے بھی انسان ایک عجیب سے حصار میں جکڑنے لگتا ہے. آواز کی خوبصورتی کا جادو عفان پہ اثر کرنے لگا تھا، اور پھر وہ رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی. دل ایک نئی دھن پہ لہرا رہا تھا، کیونکہ عفان کی سماعتوں کو آواز بھلی لگی تھی. دوسری طرف لاریب کا بھی حال کچھ مختلف نہیں تھا، مگر وہ اس سے پہلے بھی ایک تلخ تجربے سے گزر چکی تھی، اس لیے اب کی بار دوستی کو آزمانا چاہتی تھی. پھر کالز اور میسیجز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ایڈمیشن انسٹالمنٹ کروانی ہے، روپے 5000 دے سکتے ہو؟ کہاں بھیجوں؟ اور پھر بنا سوچے سمجھے عفان نے فوراً پیسے بھیج دیے تھے. کسی حد تک لاریب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بنا مطلب کے دوستی رکھنے کا روادار تھا. دونوں کی طرف سے اجنبیت سے دوستی تک کا سفر بن دیکھے طے کر دیا گیا تھا. عفان، کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ ارسل نے اسے پوچھا. کہیں بھی نہیں، ادھر ہی ہوتا ہوں. میں نے کہاں جانا ہے؟ عفان نے جواب دیا. یہ جو تمہارے فنگرز 24 آورز میں موبائل ٹیکسٹنگ پہ ہوتی ہے نا، سب نظر آ رہا ہے مجھے بیٹا. کن چکروں میں ہو؟ کچھ نہیں یار، ایسے ہی ایک فیس بک فرینڈ ہے. عفان نے بات گول مول کرنا چاہی، مگر وہ ارسل ہی کیا جو کسی بات کا پیچھا چھوڑ دے. کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ تم سے اتنی کیوں فرینک ہے؟ ارسل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے ایک ساتھ کہیں سوال کر ڈالے. عفان نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان اپنے جگری یار کے گوش گزار کر دی تھی. عفان، اتنا زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لائف پارٹنر کے انتخاب کرنے تک سوچ لیا ہے اور ماما بابا سے ذکر ہی نہیں کیا. کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ ارسل نے کریدنا چاہا. ارے بھابھی بنے گی تیری بہت جلد. آواز کا دیوانہ بن کے بغیر دیکھے عفان خیالوں میں لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا تھا. تجھے پتہ ہے نا انکل ارینج میرجز کے حق میں ہیں، ارسل نے سمجھانا چاہا. لیکن میرا دل کسی کی جاگیر تو نہیں. ارسل، جہاں کوئی اور فیصلہ کرے گا کہ یہاں کس کو بسانا ہے کس کو نہیں. عفان نے آنکھ مارتے ہوئے ارسل کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا. پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ ایک دن یوں ہی لاریب نے میسج کر کے پوچھا. پہلے نہیں تھا، اب انٹرسٹ ہونے لگا ہے، عفان نے جواب دیا. اب کیوں؟ فوراً سوال کیا گیا. پولیٹکس میں مسٹر خان کی انٹری جو ہو چکی ہے، عفان نے جواب دیا. ارے واہ، PTI کے سپورٹر ہو؟ ہاں جی. تمہارا ووٹ کس پارٹی کے لیے؟ میں بھی PTI کی دیوانی ہوں. اچھا، عمران خان تو اسلام آباد آ رہا ہے، تم آؤ گے؟ مجھے دوسری سٹی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا لمز میں ٹیسٹ ہے، عفان نے بتایا. عجیب انسان ہو. آئی تھنک تمہیں اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے آنا چاہیے. چلو دیکھتا ہوں. مجھ سے ملنے ہی آ جاؤ اسلام آباد، لاریب نے آزمائش کے لیے کہہ دیا. تم سے ملنے تو آ سکتا ہوں، بولو کہاں ملو گی؟ عفان نے فوراً جواب دیا تھا. یونیورسٹی اولڈ کیمپس BS بلاک، لاریب نے آزمانے کے لیے ایسے ہی میسج کر دیا. عفان نے لاہور. تمہیں چھوڑنے خود جاؤں گا. شرازی صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگے. جی بابا، میں ٹیسٹ کی تیاری ہی کر رہا تھا، عفان نے موبائل تکیے کے نیچے چھپاتے کہا. ریسٹ کر لو تھوڑا سا، پھر صبح جلدی اٹھا نہیں جائے گا. جاتے ہوئے میرے کمرے کی لائٹ بند کر دیجیے گا، عفان نے باپ سے کہا. عفان، دودھ کا گلاس پی کر سونا بیٹا. رفت بیگم کمرے میں آئے. یہ رفت بیگم کی شروع سے روٹین تھی. جتنی دیر بیٹے کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی وہ جاگتی رہتی تھی. مائیں شاید بیٹوں کے لیے اتنی ہی پوزیسو ہوا کرتی ہیں. اگلے دن شرازی صاحب اسے لاہور چھوڑ آئے تھے. میں آ رہا ہوں اسلام آباد، عفان نے یونیورسٹی پہنچ کے لاریب کو میسج کیا تھا. ارے تم پاگل ہو، میں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا تم سے. لاریب کو باقی حیرانی ہوئی تھی. اگلے 4 گھنٹوں میں وہ سچ مچ لاریب کے پاس اس کی یونیورسٹی میں پہنچ چکا تھا. وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو وعدہ کر کے نبھانا بھول جاتے ہیں. عفان ان لوگوں کی لسٹ میں تھا جو بات کر کے ثابت بھی کرتے ہیں. عفان، تمہارا ٹیسٹ تھا، لاریب نے یاد کروایا. محبت اور اسٹڈیز دونوں کا ٹیسٹ ایٹ دی سیم ٹائم تھا. میں نے محبت کا ٹیسٹ چوز کر لیا، عفان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جواب دیا تھا.
تم مختلف ہو عفان، لاریب نے اقرار کیا تھا۔ ایسا ہی ہوں میں تو۔ آپ کے ہاں گیسٹ کو چائے پانی پوچھنے کا کوئی رواج ہے؟ عفان نے جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اوہ میں بھول گئی تھی۔ اوہ کافی چلتے ہیں؟ لاریب اسے کیفیٹیریا میں لے آئی تھی۔ چائے پیو گے یا کافی؟ میں ناشتہ کروں گا لائٹ سا۔ کیا ارادہ ہے؟ لاریب آرڈر دے کے چیئر پہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اب تم بتاؤ گی مجھے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں تو حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، عفان نے لاریب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ لاریب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں کیوں؟ میں انسانوں کو نہیں کھاتا، بے فکر رہو، عفان نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اتنے میں ناشتہ آ چکا تھا۔ کوئی کام تھا اسلام آباد؟ لاریب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تم سے ملنا تھا، تمہارے لائف سننا چاہتا تھا، عفان پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ پاگل نہیں جنونی ہو۔ محبت میں جان دے بھی سکتا ہوں اور کوئی تیسرا انٹر ہوا تو جان لے بھی سکتا ہوں، عفان نے اٹھتے ہوئے اسے دبے دبے لفظوں میں وارن کیا تھا۔ ایک خوشگوار سا دن اپنی محبت کے ساتھ گزار کے وہ واپس تو لاہور آ چکا تھا، مگر دل تو وہیں کہیں اسلام آباد کی رومانٹک فضاؤں میں گم کر آیا تھا۔ اوئے ٹیسٹ کیسا ہوا؟ ارسل کا میسج آیا تھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ عفان نے رپلائی کیا۔ اینٹری ٹیسٹ۔ اینٹری ٹیسٹ نہیں دیا میں نے ارسل۔ عفان ارسل سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا تھا۔ واٹ؟ انکل تمہیں خود چھوڑ کے آئے تھے نا عفان؟ ارسل کو شوق لگا تھا عفان کا میسج پڑھ کر۔ میں اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہاں کس ماں سے ملنے گیا تھا؟ ارسل کا دماغ واقعی گھوم گیا تھا۔ اپنے فیوچر کے بچوں کی ماں سے، عفان نے مذاق میں بات کی۔ کون؟ وہ ایف بی والی لڑکی جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ ارسل کو تشویش ہوئی۔ ہاں اس نے مجھے اسلام آباد بلایا تھا۔ پھر عفان نے ساری بات ارسل کے گوش گزار کر دی۔ سالے تم مرے گا انکل کے ہاتھوں، اب خیر منا اپنی بیٹا، ارسل نے اسے ڈرانا چاہا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے ارسل اس سے، اور تجھے پتہ ہے نا محبت انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، عفان نے حال دل اپنے جگری یار کو سنایا تھا۔ عفان کمینے، ساری زندگی پڑی ہے ان کاموں کے لیے، فن کی حد تک بات کر لینا ٹھیک ہے، اتنا سیریس نہ ہو، ارسل نے سمجھانا چاہا۔ تو میرا دوست کم ڈیڈی زیادہ ہے ارسل، عفان غصے میں بولا۔ گیٹ ریڈی میری جان، یہ جو نیلی پیلی شرٹس پہن کے تو عاشقیاں کرتا پھرتا ہے نا، انکل سکھائے گا تمہیں سارے گر۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ جس بیٹے کو پڑھنے کے لیے لاہور بھیجا ہے وہ لڑکیوں سے اگلے 10 سالوں کی کمٹمنٹ کرتا پھرتا ہے۔ ارسل نے اچھی خاصی اس کی کلاس لی تھی، دیکھی جائے گی۔ اچھا میں شاور لینے جا رہا ہوں، بائے، باقی لیکچر بریک کے بعد، عفان نے جواب دیا تھا۔ اور پھر ارسل کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ بابا جان کو پتہ چل چکا تھا کہ اس نے ٹیسٹ نہیں دیا۔ اگلے دن وہ باپ کی عدالت میں تھا۔ بابا مجھے لاہور میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ اسلام آباد کی کسی بھی یونی میں ایڈمیشن کروا دے، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں پڑھتے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھوکائی کروا چکا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کی خاطر مار کھا رہا تھا، اور اس مار کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ افواہ نہیں کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے اور پھر کسی کی مانے۔ آخر کار جوان بیٹے کے سامنے باپ ہار گیا تھا اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب باپ کا کام صرف اے ٹی ایم مشین کا رہ گیا تھا، جسے صرف بیٹے کے ایکسپینسز برداشت کرنے تھے، کیش دینا تھا، کوئی سوال جواب نہیں کرنا تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان میں ایک عجیب سی خلش آ چکی تھی، اور ایسے میں رفت بیگم رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماؤں کا یہی تو کام ہوتا ہے، ساری زندگی اولاد ہم سفر میں پیس کے رہ جاتی ہے۔ اور پھر وہ واقعی سب کچھ بیچ چھوڑ کے اسلام آباد جا چکا تھا۔ عفان نے اسلام آباد اسی یونی میں ایڈمیشن لیا تھا جہاں لاریب تھی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ارسل بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ عفان نوٹس کاپی کروا دو، لاریب پرنٹ کیے ہوئے نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے بولے۔ سوری ہم لوگ اکاؤنٹنگ کی کلاس لینے جا رہے ہیں، عفان کے بجائے ارسل نے جواب دیا۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ لاریب نے غصہ کیا۔ اچھا کروا دیتا ہوں یار، عفان نے اس کے ہاتھ سے اوریجنل نوٹس پکڑتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، عفان کا شکریہ ادا کرتے وقت لاریب نے ارسل کو دیکھتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا۔ ارسل نے برا مناتے ہوئے بھویں سکیڑی۔ ارسل تم کلاس لینے جاؤ، میں نوٹس کاپی کروا کے 10 منٹ تک بس آیا، عفان نے ارسل سے کہا۔ کمینے یہ لڑکی مروائے گی تمہیں کسی دن، میں جا رہا ہوں کلاس میں، ارسل نے غصے میں کہا۔ اوئے سر کلاس میں آ گئے تو میرے بھی پراکسی لگا دینا ارسل، عفان نے التجا کی۔ میں نہیں لگا رہا کسی کی پراکسی، انلیگل کام کے لیے میں ہی نظر آتا ہوں سب کو، ارسل پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عید کی چھٹیاں ہو رہی ہوں، گھر جاؤ گے عفان یا ہاسٹل؟ لاریب نے پوچھا تھا۔ میں تو عید تمہارے ساتھ کروں گا، عفان نے لاریب کو تنگ کرنا چاہا۔ شاپنگ
करवाई नहीं है और ईद मेरे साथ करनी है, लारेब ने शिकवा किया था। क्या लेना है? मैं ले आऊँगा। मैं साथ जाऊँगी, लारेब आंखें दिखा के बोली। ना लेके जाऊँ तो? अफान ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। फिर पैसे दे दो, शॉपिंग मैं खुद कर लूँगी, लारेब ने उसे मज़ीद तपाया था। बाज़ार में बहुत रश होता है आजकल, मैं तुम्हें साथ कहाँ लेता फिरूँगा। अच्छा ठीक है, नहीं जा रही कहीं भी। खुश? हाँ खुश ही खुश, जब तक तेरे साथ हूँ। अफान ने उसकी नाक दबाई। फिर पक्का हॉस्टल ही रहोगे? लारेब ने एक दफ़ा फिर पूछा था। हाँ, घर दिल नहीं लगता अब मेरा, अफान ने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। अच्छा मैंने आज घर चले जाना है यासिर के साथ, तुम अपना ख्याल रखना, लारेब नए बैग उठाते कहा। मेरी बात सुनो, यासिर से दूर रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसका नाम लेती हो, अफान ने मुक्का बना के दीवार पे मारते हुए कहा। दीवार पे जहाँ अफान का हाथ लगा था वहाँ नुकीली कील थी जो उसके हाथ के पुश्त में अंदर तक चुभा, जहाँ खून का एक फुवारा निकला था। अफान, खून गिर रहा है, लारेब डर गई थी। कुछ नहीं हुआ, अफान ने हाथ को झटका देके खून के कतरे नीचे गिराए। फिर तुम पागल हो, दिखाओ, लारेब ने अफान का हाथ पकड़ के बैग से टिश्यू निकालते हुए और उसके हाथ की पुश्त पे रख के खून टिश्यू में जज्ब कर लिया था। तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? वो जैसे बेबस सी होकर बोली थी। तुम मेरे साथ होते हुए भी किसी और का जिक्र क्यों करती हो? लारेब मैं बता रहा हूँ, मैं मर भी सकता हूँ, अफान ने जैसे उसे वार्न किया था। अफान तुम मर भी जाओगे ना तो इस्लामाबाद की सड़कों के नाम नहीं बदलेंगे, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। अफान की ऐसी हरकतों पे वाकई लारेब अक्सर डर जाती थी। मोहब्बत लारेब को भी थी, उसे इस जनूनी शख्स के साथ वक्त गुजारना, उसकी बातें सुनते रहना अच्छा लगता था, मगर कभी कभी जाने क्यों वह इस जनूनी की हरकतों से खौफजदा भी हो जाती थी। लड़कियों के दिल तो बहुत नाजुक होते हैं, जो गोली की आवाज़ सुन के भी डर जाते हैं, और ये शख्स बात बात पे मरने की धमकी देता, जो लारेब के लिए वाकई तशवीशनाक बात थी। इस वक्त भी लारेब रोते हुए उसके पास से चली गई थी और अफान को उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे थे। हाथ पे क्या हुआ है? अरसल ने निशान देख के पूछा था। कुछ नहीं, ऐसे ही हॉस्टल डोर के लॉक में आ गया था, अफान ने जवाब दिया। बैंडेज करो इस पे, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक हो जाएगा खुद ही, अफान ने लापरवाही से कहा। इतनी देर में अरसल फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया था और फिर ज़बरदस्ती उसने अफान का हाथ पकड़ के बैंडेज कर दी थी। पानी से 2-4 दिन ये हाथ बचा के रखना। अरसल अफान के झूठ को समझ गया था, मगर इस वक्त कोई भी बात उससे पूछने के मूड में नहीं था। अफान ने रात को लारेब को मनाने के लिए कॉल की थी। हेलो, क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? लारेब ने कॉल पिक की थी। तुम्हारा मोबाइल किसके पास था? अफान ने पूछा। नंबर बंद था। क्यों? लारेब ने पूछा। मैंने कॉल किया, कोई लड़का बोल रहा था और फिर बंद कर दिया, अफान ने उसे बताया था। कौन लड़का बोल पड़ा? लारेब को हैरानी हुई, क्योंकि उसका मोबाइल तो उसके सिवा किसी के पास नहीं होता था। ये वही मोबाइल था जो अफान ने उसकी बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। नंबर जिसने ड्यूरेट पे लगाया हो उसको पता हो? अफान को गुस्सा आ गया था। मेरा नंबर ऑफ होता है अफान, लारेब ने वजाहत पेश की थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, कुछ खुदा का खौफ किया करो। किसने उठाया था? अभी ये तुझे पता हो कि तेरा फ़ोन कौन पिक कर सकता है, अफान ने आहिस्तगी से कहा। मेरा फ़ोन मेरे पास होता और बंद था। अच्छा मैं ड्यूरेट कैंसिल करके देखती हूँ, क्या सीन है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि लारेब अपनी गलती मान ले। अच्छा सुनाओ कैसे हो? लारेब को हाल पूछना याद आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चार्जिंग पे लगाया हुआ था फ़ोन, पता ही नहीं चला कॉल कब किया आपने, लारेब ने मूड को खुशगवार करते हुए कहा था। मैंने सोचा खैरियत हो, मेरा फ़ोन उठा नहीं रही, अफान ने अपनी बेचैनी उसे बताई। खैरियत ही है, आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करते हो? लारेब ने एकदम सवाल किया था। हाँ तुम बोलती हो तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कभी कभी, अफान ने जवाब दिया। क्यों? लारेब ने वजह पूछी। बस मेरी मर्ज़ी, अफान ने अपनी धौंस जमाई। ये क्या बात हुई, तुम जोंग की सिम क्यों नहीं ले लेते कॉल पैकेज के लिए? लारेब उसकी दीवानी पे मुस्कुरा गई थी। बैलेंस मेरा लगता है, तुम्हें क्या मसला है, अफान ने पूछा। कुछ नहीं। हाथ कैसा है, बैंडेज की थी? लारेब को अब उसकी फ़िक्र हुई। हाँ अरसल ने बैंडेज कर दी थी, ठीक है अब, अफान ने उसकी परेशानी कम की। कॉल क्यों की थी? लारेब ने लड़ाई भी करनी थी। हाय मैं और मेरी तन्हाई दोनों मिस कर रहे थे। किसे? लारेब ने तजस्सुस से पूछना चाहा। खुद को, मेरे अकेलेपन को। और मैं अफ़ी, मैं अकेला हूँ, अफान ने कहा था और लारेब जैसे कट कर रह गई थी। और सुनाओ, तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं मेरी, अफान ने शिकवा किया था। फ़ोन क्यों किया फिर? वो नाराज़ हो गई थी। तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, नींद नहीं आती ये आवाज़ सुने बगैर, अफान ने प्यार से मनाते हुए कहा था। सुन लिया ना, मैं बंद करने लगी हूँ मोबाइल, लारेब अभी तक गुस्से में थे।
میں نے عید گفٹ بھیجا ہے پوسٹ کے تھرو، عفان نے اسے بتایا تھا۔ میں نے نہیں لینا کچھ بھی، مجھے نہیں ضرورت کسی بھی گفٹ کی، نہ بھیجنا، لاریب نے غصے میں کہا تھا۔ تم نے خود عید کی شاپنگ کا کہا تھا، اور لاریب میں نے بہت ایکسپینسو ڈریس لیا ہوا ہے، اب اسے پہن کے میں ڈانس کروں؟ عفان کو سخت غصہ آ گیا تھا۔ میرے لیے پرابلمز ہی کریٹ کرنا، لاریب نے طنز کیا تھا۔ میں اب تمہارے گھر کے ایڈریس پہ بھیج چکا ہوں، میری طرف سے جلا دینا پھر سارے گفٹس۔ عفان نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ BSIT کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا، جہاں سبھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہونے کی خوشی میں مسکرا رہے تھے، وہیں کچھ چہرے ایک دوسرے سے دور ہونے پہ اداس بھی نظر آ رہے تھے۔ سر، ہمارا لاسٹ سیمیسٹر ہے، کہیں ٹور پہ چلتے ہیں، ارسل نے یوں ہی کلاس میں ایک نے شوشہ چھوڑنے کے لیے کہا دیا۔ سر پلیز، ہماری آخری دن ہے یونیورسٹی میں، مظہر نے ارسل کی رائے کی تلقین کی تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کے فائنل پروجیکٹ کی سب مشن سے پہلے ٹرپ کی بات میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دوں گا۔ سر نواز احمد نے حامی بھر لی تھی۔ یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے سوات، لاریب تم بھی ساتھ چلو؟ عفان نے لاریب کے ساتھ کیفے میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ موڈ نہیں ہے، لاریب نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ HOD بھی مان گیا، تمہیں جانا چاہیے، لائف میں کچھ تو چل ہو، ارسل نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ تم چل کرو نا، تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ لاریب نے ارسل کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ لاریب پلیز ہماری خاطر آ جاؤ، عفان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم میرے کیا لگتے ہو جو تمہاری خاطر چلی جاؤ؟ لاریب نے عفان کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ اوکے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو پھر میرا پروگرام بھی کینسل ہے، عفان ارسل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اوئے ہیرو، تو کس خوشی میں نہیں جائے گا؟ ارسل نے عفان کا کالر پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا کافی کا بل پے کر دو عفان، میں جا رہی ہوں اب گھر، کل کنفرم بتا دوں گی، لاریب اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ساری عمر بل ہی پے کروائے گی بیٹا یہ تجھ سے، ارسل نے عفان کو غصے سے گھورا۔ یہ کیا کہا ہے ارسل کے بچے نے؟ لاریب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارے کچھ نہیں، جاؤ تم، میں بل پے کر دوں گا، عفان نے بات سمیٹی۔ یار ارسل، تم کچھ بھی بول دیتے اس کے سامنے، عفان نے ارسل کی بات کا غصہ کیا۔ دیکھ عفان، اس لڑکی کی وجہ سے ہم دونوں کی دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے، وہ ٹرپ پہ جائے یا نہ جائے، لیکن تمہیں لازمی جانا ہوگا، ارسل نے انگلی اٹھا کے عفان کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ ارے تو جگر ہے میرا، تیری بات میرے لیے حکم ہے آقا۔ عفان نے ارسل کا دل بہلانے کے لیے اس کو گلے لگاتے ہوئے تھپکی دی۔ لاریب تمہیں آنا پڑے گا، لاریب عفان کا ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا جی، اگر نہ ہو تو، لاریب نے رپلائی کیا۔ آئی ایم ڈیم شیور تم آؤ گی، عفان نے ایک یقین کے ساتھ ٹیکسٹ کیا۔ سوات 3 days کا اسٹے ہے، لاریب نے فکر مندی سے کہا۔ تو انسیکیور ہو رہی ہو؟ حیران ہوتے ہوئے عفان نے اگین ٹیکسٹ کیا۔ ارے ایک تیرے ساتھ ہی تو سیکیور فیل کر رہی ہوں یار۔ اچھا میں سوچوں گی، سو جاؤ اب، لاریب نے گڈ نائٹ کہہ کے سیل فون بند کر دیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھی بھی تھی، یہ سوچ دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھی کہ کوئی اس کی خاطر اپنے پلانس ختم بھی کر سکتا ہے۔ لاریب کو اپنی ذات کا چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت اور خوشگوار لگا تھا۔ انہی خوبصورت خوابوں کے ساتھ وہ نیند کی گہری آغوش میں چلی گئی تھی۔ گڈ نیوز، ارسل نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے عفان کو بتایا۔ ہاں بولو، عفان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار ہر وقت سڑی ہوئی شکل لے کے کیوں گھومتا رہتا ہے رانجھا، ارسل نے عفان کو ستایا۔ تھوڑی بکواس کیا کر ارسل، گڈ نیوز بتا، عفان نے دوبارہ پوچھا۔ تیری ہیر بھی جا رہی ہے، ارسل نے اپنی طرف سے انفارم کیا۔ چلو اچھی بات ہے، مگر میں نے تو تیرے ساتھ جانا ہی تھا، چاہے وہ جاتی یا نہ، عفان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کمینے، میرے سامنے یہ لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ نہ کرو، جانتا ہوں کتنی قدر ہے تمہیں میری، ارسل نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ارسل تو میری جان ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تیری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، عفان نے یقین دہانی کروا دی۔ ارسل اپنی طبیعت میں لاپرواہی کے باوجود عفان کے لیے بہت پوزیسو تھا، دونوں ہی دو دل ایک جان تھے۔ عفان میرا بیلنس 0 ہے، اور اماں نے کہا تھا خیریت سے پہنچ جاؤ تو کال کر دینا، لاریب نے عفان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لو آ گئی تیری عیر، میں دیکھ کے آتا ہوں کتنے بجے تک بس روانہ ہوگی سوات کے لیے، ارسل نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بھی 2 کارڈز لینے ہیں، راستے سے کسی پیٹرول پمپ سے لے لیں گے، عفان نے لاریب کو تسلی دی، اور پھر دونوں وہیں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اوے رانجھا، یہ گپ شپ کسی اور دن کر لینا، فی الحال بس بالکل ریڈی ہو، اور آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے، ارسل نے عفان کو چھیڑتے ہوئے دونوں کو انفارم کیا۔ ہاں چلو ہم آ ہی رہے تھے بس کی طرف، عفان نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا۔ جی میں وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، لاریب ساتھ ہو تو تمہیں باقی جگ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ارسل نے طنز کیا۔ لاریب مسکراتے ہوئے بس میں بیٹھ گئے۔
گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یونیورسٹی میں ان کا آخری دن تھا جب لاریب اور عفان سٹیئرز پہ بیٹھ کر غیر دنوں کو یاد کر رہے تھے جہاں انہوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا تھا۔ اب جدائی کا وقت تھا۔ لاریب ان لڑکیوں میں سے تھی جو کالج یونیورسٹی کی دوستیاں وہیں ختم کر کے آتی ہوں، اس لیے ان لمحوں میں عفان کو کوئی خاص بات بتانے کے لیے اس طرف لے آئی تھی۔ عفان، آج کے بعد ہمارے راستے جدا جدا ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ 4 سال کا وقت بہت اچھا گزارا ہے، مگر اب تم میرے لیے صرف ایک خوبصورت یاد ہو۔ لاریب نے بلا تمہید اصل بات سنا دی تھی۔ لاریب، عفان جیسے شاکڈ ہوا۔ مجھے میرے پورے نام سے پکارا کرو عفان۔ آئی ایم لاریب حیدر۔ بہت تلخی سے دل پہ پتھر رکھ کے وہ ضبط کی انتہا پہ تھی کیونکہ محبت کے باوجود وہ اس شخص کو کسی امید کا سہارا نہیں دینا چاہتی تھی۔ کل تم کہو گی مجھے پکارو مت، عفان نے اس کے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے پہ تپتے ہوئے طنز کیا تھا۔ تو پھر شاید یہی بہتر ہے کہ جب ہم اگلی بار ملے تو اجنبیوں کی طرح ملے۔ لاریب شفافیت کی انتہا پہ تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کیونکہ یہ لڑکی وہ کسی بھی قیمت پہ کھو نہیں سکتا تھا۔ اب کچھ بھی کہنے اور سننے کو باقی نہیں رہا۔ میری شادی فکس ہو چکی عفان، لاریب نے جیسے دھماکہ کیا تھا، مگر عفان اس کی بات سن ہی کہاں رہا تھا۔ میں تمہارے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں لاریب، عفان نے آج واضح بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، لاریب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ کیا تمہارے پیرنٹس تم سے محبت نہیں کرتے کہ وہ تمہاری خواہش کا احترام نہیں کریں گے؟ عفان نے غصے میں اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بات یہ نہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، بات یہ ہے کہ میں بھی ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس لیے تو میں ان کا اعتبار کبھی نہیں توڑنا چاہتی۔ لاریب نے اپنا موقف بیان کیا۔ محبت کرنا یا پسند کی شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں، عفان ابھی بھی وہیں اٹک گیا تھا۔ لیکن زندگی پسند کی شادی پہ تو ختم نہیں ہو جاتی عفان، کچھ رشتوں کا قرض اتارنا ضروری ہوتا ہے، لاریب اسے سمجھا رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ سارے رشتے ضروری ہیں اور میں کچھ بھی نہیں۔ عفان کو اب لاریب کی باتوں میں اس کا اثر رنگ نظر آیا تھا۔ تم تو ابھی کل آئے ہو میری زندگی میں عفان، اور وہ رشتے تو ہمیشہ سے ہیں۔ پرانی محبتیں تو پہلے نبھا لوں، نئی کی خاطر انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ لاریب کی آنکھوں میں آنسو تلملانے لگے تھے۔ کبھی کبھی دل کی خواہش کو مارنا خود کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور لاریب بھی اس وقت اسی کرب سے گزر رہی تھی۔ تمہاری زندگی پہ تمہارا حق بھی بنتا ہے، عفان نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ رہنے کی دلیل دی تھی۔ زندگی پہ پہلا حق ان کا ہوتا ہے نا جو ہمیں زندگی دیتے ہیں، جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں انہیں دکھ دے کر اپنے لیے محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ لاریب کا موقف عفان کی دلیل کے سامنے پھیکا پڑ رہا تھا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عفان نے ہار مان لی تھی۔ مجھے بھول جاؤ عفان، گھر چلے جاؤ، لاریب سب کچھ لوٹانے والے سے اب کہہ رہی تھی جب اس کے ہاتھ بالکل خالی ہو چکے تھے۔ عفان اس لڑکی کی خاطر تو گھر والوں سے بھی لڑ کے یہاں تک آیا تھا اور یہ اب اسے گھر جانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ میں بھول نہیں سکتا، ہاں راستے سے ضرور ہٹ جاتا ہوں، مگر زندگی میں جب بھی میری ضرورت ہوئی آواز دے لینا، میں تمہیں وہیں ملوں گا جہاں چھوڑ کے جا رہی ہو۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کے عفان وہاں رکا نہیں تھا۔ لاریب کی آنکھوں سے آنسو گرنے والے تھے، مگر اس نے پلکوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ کچھ آنسو آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانے چاہیے، کیونکہ وہ آنسو اگر پلکوں کی بار کراس کر لیتے تو شاید دل محبت کے لیے موم ہو جاتا۔ عورتوں کے لیے دل تو قبرستان کی طرح ہوتے ہیں جن میں کہیں راز دفن ہوتے ہیں جنہیں کوئی جان نہیں سکتا۔ عفان کے لیے اس کی یہ محبت بھی ایک راز تھی جو ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں دفن کر دی گئی تھی۔ میری ہر امید کا قاتل، تیرا وہ ایک لفظ خدا حافظ۔ محبتوں میں بے وفائی ہمیشہ مرد نہیں کیا کرتے، کبھی کبھی عورت سب کچھ جانتے ہوئے بھی مرد کو تپتے صحراؤں میں بیچ راستے میں چھوڑ آتی ہے۔ یہی عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ زندگی کی امید اور جینے کی امنگ ختم کر کے وہ محبت کے ان گمنام راستوں پہ چل پڑی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ 6 ماہ تک دن مسجد میں گزارتا اور رات قبرستانوں میں۔ آئی ٹی فیلڈ کا ایکسپرٹ، 21ویں سینچری کا رانجھا بنتے بنتے شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ جو نصیبوں میں نہ ہو وہ ہیرے رانجھے سے نہیں ملا کرتی۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، اس کی وہ جانے اس سے پاس وفا تھی کہ نہ تھی، تم اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے،
پھر لمحوں میں ایک فیصلہ اس کے دماغ نے کیا تھا کہ یہ شہر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسی شام لاریب نے جب راستے بدلے تھے تو عفان بھی اسلام آباد کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ آیا تھا۔ 1 سال لاہور کی سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے کرتے بھی جب سکون نہ ملا تو نا امیدی اور مایوسی کی انتہا پہ آخری حل موت نظر آیا تھا کہ شاید اس درد سے رہائی مل جائے جو لمحہ لمحہ تڑپا کے مار رہا تھا۔ تیرے لیے میں چھوڑ دوں دنیا، تو جو کہے یا صنم، مختصر حیات کر دے، تو میری نجات کر دے، یا تو پھر ملا دے یار سے او باوے۔ عفان IT ڈپارٹمنٹ کا نمبر 1 اسٹوڈنٹ تھا، مگر ایک محبت کی خاطر اتنا رسوا ہو چکا تھا کہ اپنا ہر ٹیلنٹ بھی محبت کے ساتھ ہی کہیں ویسٹ کر چکا تھا۔ آج لاہور کے گمنام فلیٹ میں اس کی آخری رات تھی۔ کسی زمانے میں وہ شوقیہ اسکیچنگ کرتا تھا۔ آج سالوں بعد دل نے خواہش کی تھی کہ زندگی کا آخری اسکیچ بنا لو، اور پھر وہ اسے خواہش کا احترام کرتے ہوئے 2 آنکھوں کا اسکیچ فلیٹ کی دیوار پہ بنا رہا تھا جس میں امید کی کرن تھی۔ رات کی تنہائی میں اچانک کانوں میں اسے کسی کی سرگوشی سنائی دیتی۔ جن ماؤں کے بچے بتائے بغیر گھر سے باہر راتیں گزارنے لگے نا، ان ماؤں کو نیند نہیں آیا کرتی۔ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ کسی کی سالوں پہلے کہی ہوئی بات بھولنا چاہتا تھا، مگر ایک عجیب سا شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں اس نے ہولے سے بند کی تو آنکھوں کے سامنے 2 روتی ہوئی آنکھیں اور التجا کرتی ماں کی شبیہ دکھائی دی تھی، اور پھر اس ایک لمحے میں منظر بدل چکا تھا۔ ادراک اور آگاہی کے ان لمحوں میں آنکھوں پہ بندھی پٹی کھل رہی تھی۔ ایک محبت وہ تھی جس کی خاطر اسے اپنی ذات کو ختم کرنا تھا، اور ایک محبت وہ تھی جس کی خاطر اسے جینا تھا۔ معاملہ دونوں طرف محبت کا ہی تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا انتخاب اسے خود کرنا تھا۔ دل و دماغ کی ایک طویل جنگ بعد وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے جینا تھا، مگر اپنے لیے نہیں، ان لوگوں کی خاطر جو اس سے محبت کرتے تھے، جن رشتوں کا قرض اتارنے کے لیے سالوں پہلے اسے اس کی محبت نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی آج اس کی خاطر واپس اپنوں میں لوٹ رہا تھا جو اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ میرا عفان آیا ہے، رفعت بیگم نیند میں بول رہی تھی۔ سو جاؤ، تمہارا عفان اب کبھی نہیں آئے گا۔ شرازی سب دکھ سے اپنی شریک حیات پہ بلینکٹ کر رہے تھے۔ شرازی میں نے خواب دیکھا ہے، ماؤں کے خواب جھوٹے نہیں ہوا کرتے۔ رفعت بیگم بے خودی میں بول رہی تھی۔ بیٹا تو میں کھو چکی ہوں، لیکن تمہیں اس کرب اور دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز رفعت بیگم خود کو سنبھالو، شرازی صاحب رقت امیز لہجے میں بولے۔ وہ جھوٹی تسلی دے کر اپنی بیوی کے غم کو کم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے حقیقت پسند بن کر سچائی بتا رہے تھے۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، پرندے چہک رہے تھے۔ جائے نماز پہ بیٹھی پاگل ماں بیٹے کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا اور رفعت بیگم بھاگتی دروازے کی طرف بڑھی۔ کون؟ ایک امید سے پوچھا گیا، یوں جیسے ایک ماں کو اپنے وجود کے حصے کی خوشبو آئی تھی۔ میں عفان ہوں اماں، خاموشی سے جواب دیا گیا۔ ماں کا خواب سچ ثابت ہوا تھا۔ اس محبت میں اتنی طاقت تو تھی کہ بیٹے کی آمد کا الہام ہو گیا تھا۔ ماں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ بے بس سا ہو کر ماں سے پوچھ رہا تھا۔ میرا عفان، بیٹے اپنے گھر میں آنے کے لیے تم اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ ماں تو جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ شرازی صاحب دیکھیے نا کون آیا ہے۔ عفان کا ماتھا چومتے وہ بے ساختہ پکار رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تو تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ہاں، مگر اس کو صرف ماں کے بالوں میں اترتی سفیدی اور باپ کی چال میں تھوڑی لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ بابا آم سوری، باپ کے گلے لگ کے رو دیا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، سالوں پہلے کی گئی غلطی لمحے میں معاف کر دی گئی تھی۔ یہ ظرف شاید اللہ نے صرف والدین میں رکھا ہوتا ہے۔ اولاد جتنی بھی غلطیاں کر لے، لوٹ کے پلٹے تو والدین وہیں اسی موڑ پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا واحد رشتہ جو بغیر کوئی توقع رکھے اپنا سب کچھ لوٹا دے، وہ والدین کا ہوتا ہے۔ یہ بات آج عفان کو سمجھ آ گئی تھی۔ اب زندگی بھر اسے ان بے لوث رشتوں کی خاطر جینا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ان کے درد کم ہو جاتے۔ یہ بھی محبت ہی کا ایک رخ تھا۔ اور پھر وہ گھر تو آ چکا تھا، مگر سکون اب بھی نہیں ملا تھا۔ کچھ یادیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عفان نے ان یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے خود کو کمپیوٹر کی دنیا میں گم کر لیا تھا۔ اس کا وقت مصروف تو گزرنے لگا تھا، مگر بیزاری اور لہجے کی تلخی اب بھی باقی تھی۔ کمپیوٹر کچھ دیر کے لیے تو اس کی ٹینشن ڈائیورٹ کر دیتا تھا، مگر اس کے دماغ کی میموری کو کلیئر کرنے کی کمانڈ کمپیوٹر کے پاس بھی نہیں تھی۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، درختوں کی اوٹ میں ڈوبتا سورج اسے زندگی کے ختم ہونے کی نوید سنا رہا تھا۔ نگاہوں میں اداسی اور نا امیدی لیے وہ آج بھی وہی مسجد کی سیڑھیوں پہ تھا، جہاں اسے پچھلے کئی دنوں سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب دل کی بے چینی بڑھتی تو مسجد چلا جاتا یا پھر قبرستان اس کا دوسرا رخ ہوتا تھا۔
بیٹا گھر جاؤ، مسجد کے امام نے بہت پیار سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی شفقت بھرے لہجے پہ صرف اس نے خاموش نظروں سے سر اٹھا کے دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے اس کے قدم قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ قبرستان کی خاموشیاں اسے اپنے دل کی ویرانی جیسی لگی، جس میں خود کو گم کرنا چاہتا تھا، مگر اتنی میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ رات کے آخری پہر جب وہ خود سے جنگ میں مصروف تھا، اسی وقت اس کے لیے کوئی اور، اس کا بہت اپنا، اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ عفان کدھر ہو؟ ارسل پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے پاس ہوں۔ عفان نے بات ٹالنے کی کوشش کی کہ وہ جانتا تھا کہ اب اگر اسے بتا دوں تو ایک لیکچر ملے گا جو کہ اس وقت وہ سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، رات کا 1 بج رہا ہے، کدھر ہو تم؟ ارسل نے تپتے ہوئے پوچھا۔ جہاں سب کو آنا ہے ایک دن، عفان نے خاموشی سے جواب دیا۔ اوکے، میرا انتظار کرو، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ ارسل نے فوراً بائک نکالی اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ عفان سے اس کا خون کا رشتہ تو نہیں تھا، مگر دوستی کا رشتہ ضرور تھا، جس میں اتنی طاقت تھی کہ بغیر کہے وہ اپنے دوست کی کہی ہوئی بات اور ہر لفظ کا مطلب سمجھ جاتا تھا۔ اپنے دوست کو قبرستان میں بیٹھے دیکھ کے ارسل تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ افی، یار زندگی اتنی سستی تو نہیں کہ ایک لڑکی کی خاطر برباد کر لی جائے، کرب سے ارسل اسے سمجھا رہا تھا۔ ارسل پلیز، اس وقت میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، عفان نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا اٹھو، کچھ کھانے کے لیے مارکیٹ چلتے ہیں۔ ارسل نے اس کا دھیان بٹانے کی ناکام کوششیں کی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، تم جاؤ ارسل، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم کیا میرے منگیتر ہو جو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو، چلو اٹھو چلتے ہیں کہیں، مجھے بھوک لگی ہے افی۔ عجیب مصیبت ہو تم بھی، عفان بیزار ہوا۔ تم سدھر جاؤ اب، ورنہ لوگ ہم پہ شک کریں گے کہ میں رات کے اس پہر تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ ارسل کی بات سن کر عفان اداس نظروں سے مسکرا دیا اپنے چلبلے سے انداز میں۔ ارسل کسی حد تک اس کا دھیان بٹا چکا تھا اور پھر اسے چاروں نچار وہاں سے اٹھنا ہی پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بلا ایسے سر سے نہیں ٹلے گی۔ کھانا ہوٹل کے کھانے کھا کے ارسل عفان کو اس کے گھر ڈراپ کر آیا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب گھر داخل ہوتے ہی اسے اپنی ماں جائے نماز پہ بیٹھی نظر آئی، جنہیں دیکھ کے وہ ان سے نظریں نہیں ملا پایا تھا۔ کھانا کھاؤ گے بیٹا؟ بہت شفقت سے انہوں نے پوچھا۔ آپ نے ابھی تک میرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا؟ عفان کو شرمندگی ہوئی تھی۔ نہیں، تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ ماں پوچھ رہی تھی۔ میں نیکسٹ ٹائم نہیں جاؤں گا کہیں بھی، آپ کے پاس ہوں، عفان نے دعا مانگتے ہوئے چائے نماز پہ بیٹھی ماں کی گود میں سر رکھ کے انہیں یقین دلایا تھا۔ اچھا اٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے کچھ دم کر کے پھونکنے لگی تھی۔ آپ کھانا لگائیے، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ عفان کھانا تو ارسل کے ساتھ کھا چکا تھا، مگر جانتا تھا اگر وہ یہ بات ماں کو بتا دے تو اس کی ماں بھی اکیلی کھانا نہیں کھائے گی، اس لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ دوبارہ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا، چند نوالے حلق سے اتارنے لگا۔ دودھ کا گلاس لوگے عفان؟ ماں نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، مجھے اب سونا ہے۔ عفان اپنے کمرے میں چلا ہے۔ شرازی صاحب مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو بیٹے کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ آ جائیے بابا۔ عفان انہیں دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جیتے رہو، وہ دعا دیتے ہوئے عفان کے پاس چیئر پہ بیٹھ گئے۔ جی بابا، عفان نے نظریں زمین میں گاڑتے ہوئے تابعداری سے پوچھا۔ بیٹا میں اور تمہارے ماں حج پہ جانا چاہتے ہیں، انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے، وہ واقعی دل سے خوش ہوا تھا کہ اللہ اس کے والدین کو اپنے گھر بلا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا پاسپورٹ بنوا لو، اکٹھے چلیں گے، شرازی صاحب نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اسے کہا۔ بابا میں صبح ہی اپنے پیپرز بنوانے کی کوشش کروں گا، عفان نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ بیت اللہ میں حاضری ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، مگر وہاں جانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جن دلوں کو اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے نا، وہ دل بہت پاکیزہ اور زمانے والوں سے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ محبت کے سفر میں جب جسم ٹوٹتا ہے نا تو روح پہ شباب آتا ہے، اور حج بھی ایسی ہی عبادت تھی جہاں جوانی میں اللہ بلا لے تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہوتی، اور عفان کی یہ خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، آج سے پہلے جتنی غلطیاں کر چکا انہیں سدھارنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے موقع دے کہ میں اپنے والدین کا ہر خواب پورا کر سکوں۔ اللہ مجھے دلی سکون عطا فرما، میرا دل اپنی طرف پھیر دے۔ میں محبت کے سفر میں عشق کی حد تک گیا تھا، مگر ہار کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اب میرا دل عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف پھیر دے۔ مجھے اب زندگی میں کچھ نہیں چاہیے سوائے سکون کے۔ اللہ مجھے سکون عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی میرے نصیب میں لکھ دے۔
سین حرم میں کھڑا وہ اپنی ہی دھن میں مگن اللہ سے باتیں کر رہا تھا، سالوں بعد اپنے رب سے رابطہ کر رہا تھا، ایسے در پہ دل کا حال بیان کر رہا تھا جہاں سے ہر کوئی بامراد ہو کے لوٹتا ہے۔ دل کی باتیں جب شہرک سے زیادہ قریب رہنے والے رب سے کر لی جائے نا تو سکون لازمی ملتا ہے۔ وہ بھی جب دل کی ہر بات سینوں کے بھید جاننے والے اللہ سے کر چکا تھا تو ایک سکون کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے جب ہم انسان دل کے راز اس ہستی سے شیئر کرتے ہیں جو پہلے سے ہی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ عفان، میں شادی کرنا چاہتی ہوں تمہاری، ماں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اس سے کہا تھا۔ اچھا، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں بیٹا، رفت بیگم نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کس سے کرنی ہے شادی؟ ڈیٹ بتا دیجئے مجھے، میں آ جاؤں گا۔ عفان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ فاطمہ سے، وہ تیرے بابا کے دوست ہیں نا، جہانگیر صاحب، ان کی بیٹی ہے۔ رفت بیگم اسے تفصیل بتا رہی تھی جسے سننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ماں کی بات سن کے کمرے میں آ کے لیٹ گیا تھا۔ فاطمہ کون تھی، کیسی تھی، یہ سب جاننے کا ذرا سا شوق بھی دل میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ لاریب نہیں تھی تو اس چیز سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کوئی بھی ہو، صرف والدین کا خواب پورا کرنا تھا، سیرا سر پہ سجانا تھا، کیونکہ وہ خود سے جڑے رشتوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا، محرم رشتوں سے وفا کر رہا تھا۔ یہ بھی محبت ہی کا ایک رخ تھا۔ شادی کی تقریب میں کچھ قریب کے رشتہ دار شامل ہوئے تھے، کیونکہ عفان کو ہنگامے اور شور شرابے سے الجھن تھی، اس لیے یہاں اس کی بات مان لی گئی تھی اور چند لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کی سیٹنگ مکین کے مزاج کی نفاست کو ظاہر کر رہی تھی۔ نکاح سادگی سے طے پایا تھا اور پھر دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ رونے کی روایت اکثر مشرقی لڑکیوں کی ہوا کرتی ہے، مگر آج تاریخ بدلی تھی اور مشرقی مرد لان میں تنہا بیٹھا، سگریٹ کے کش لگاتا ہوا خاموش نگاہوں سے رو رہا تھا، مگر اس کے آنسو کسی کو دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ ماں باپ کی خوشی کی خاطر نکاح کے پیپر پہ سائن تو وہ کر چکا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ کچھ خواب ٹوٹے تھے، کچھ ارمانوں کا خون ہوا تھا۔ دل میں دبی خواہشوں کو مارتے ہوئے اندر ہی اندر وہ کہیں مر رہا تھا۔ عفان، تمہیں اس وقت اپنے روم میں ہونا چاہیے، ارسل اسے ڈھونڈتے ہوئے لان میں آیا تھا۔ جانے لگا ہوں یار، عفان نے انگلیوں میں دبی سگریٹ بجھا دی تھی۔ عفان، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے یار؟ کیوں ہر دن تمہیں اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے کسی بے وفا کی خاطر جسے اب تم یاد بھی نہیں ہوگے؟ ارسل اسے سمجھا رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہوں میں۔ زبان سے تو عفان کہہ رہا تھا، مگر دل کے کونے میں کچھ ٹوٹا تھا، شاید کانچ کا خواب تھا جس کی کرچیاں سمیٹنے کی آج آخری رات تھی۔ اچھا اٹھو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ ارسل نے تقریباً دھکیلتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں بھیجا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے عفان نے سلام کرنا ضروری سمجھا۔ وعلیکم السلام، فاطمہ نے آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اماں نے دیے تھے تمہارے لیے۔ دراز سے گوڑ کے 2 کنگن نکال کے عفان نے بیڈ پہ اس کے پاس رکھ دیے۔ تھینک یو۔ فاطمہ نے چپکے سے کنگن اٹھا لیا۔ آپ چینج کر سکتی ہیں، ڈریسنگ روم اس طرف ہے، عفان نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ چند گھنٹوں کی دلہن جس کی آنکھوں میں کہیں دیپ تھے، عفان کے اسے ایک فکرے نے پل بھر میں وہ بجھا دیے تھے۔ آنسو کے 2 قطرے آنکھوں سے گر کے گال پہ اٹکے تھے، جنہیں فاطمہ نے کمال کی اداکاری سے اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیا تھا۔ جی میں چینج کرتی ہوں۔ فاطمہ فوراً بیڈ سے اٹھ کے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب تک انسان خود نہ خوش ہو نا، وہ کسی اور کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ یہاں اس جگہ، اس ماحول میں خیالوں ہی خیالوں میں عفان نے اپنے ساتھ ہمیشہ کسی اور کا چہرہ اور وجود تصور کیا تھا، مگر وہ سب صرف ایک وہم و خیال تھا۔ اسے وہ نہیں ملی تھی جس کے لیے اس نے تڑپ کے دعائیں مانگی تھی، رب سے التجائیں کی تھی، اس لیے کہ وہ اس کا نصیب نہیں تھی۔ اس کا نصیب اب یہ لڑکی تھی جس کے ساتھ اسے ایک عمر گزارنی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ اس کے پاس آ پہنچی تھی۔ میں عفان شرازی تمہیں اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں ویلکم کہتا ہوں۔ عفان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تھینک یو۔ فاطمہ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ فاطمہ، میں ایک پریکٹیکل سا انسان ہوں، رسمی باتوں اور تکلف میں پڑنے والا انسان نہیں ہوں۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا تھوڑا مشکل ہے، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مجھے شاید تھوڑا وقت لگے گا کچھ حقیقتیں تسلیم کرنے میں۔ آئی ہوپ آپ میرا ساتھ دیں گی۔ عفان نے پہلی رات ہی اپنی شریک حیات پہ سب واضح کر دیا تھا۔ اماں ابا کی یاد کے ساتھ ساتھ ہم سفر کی لاپرواہی پہ کرتے ہوئے وہ پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔
عفان اپنا بازو سر کے نیچے رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ کندوی رنگت، ہلکی ہلکی بیئرڈ، بند آنکھیں، کھڑی ناک اور معصومیت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی نیند میں بھی اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ سویا ہوا یہ شخص اس وقت معصومیت کی انتہا پہ تھا، مگر جب بات کرتا تھا تو سامنے والوں کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا۔ شاید وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، یا پھر اس کے لیے ایسا ہے، فاطمہ دل میں سوچتے ہوئے پہلی بار اسے فرصت میں دیکھ رہی تھی۔ اذان کی آواز ایک بار پھر کسی مسجد سے سنائی دی تھی اور وہ اٹھ کے نماز پڑھنے چلی گئی تھی۔ عفان، چائے پئیں گے؟ کپ ہاتھ میں پکڑے وہ اسے کمپیوٹر میں مگن دیکھ رہی تھی۔ نہیں، عفان نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ میں کام کر رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلی جائیے، عفان نے ماتھے پہ بل چڑھاتے ہوئے ناگواری سے کہا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پلکوں پہ ٹھہرے 2 آنسو گالوں پہ گر گئے تھے، جسے جلدی سے اس نے ہاتھ کی پشت سے پونچھ لیا تھا۔ فاطمہ کی رات روتے ہوئے گزر گئی تھی، مگر دل نے فیصلہ کیا تھا آج کے بعد عفان کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ عفان کام کر کے فارغ ہوا، کلاک پہ نظر پڑی تو دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ فاطمہ کو ڈانٹا۔ چائے وہیں ٹیبل پہ پڑے پڑے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کے بیڈ تک آیا تھا اور بے سود ہو کے سو گیا تھا۔ فاطمہ روتے روتے وہیں ساتھ والے کمرے میں سو گئی تھی، اور اب صبح جب اذان کی آواز کے ساتھ آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ وہ تو ابھی چند دنوں کی دلہن ہے۔ اگر گھر کے کسی فرد نے اسے دوسرے کمرے سے نکلتے دیکھا تو کیا سوچیں گے؟ دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے عفان اس کے کمرے میں چلا گیا، وضو کر کے نماز ادا کی اور وہیں اس سنگ دل کے پاس لیٹ گیا جسے ہوش تک نہیں تھا۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا تھا فاطمہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ احساس تب ہوا جب وہ سنگ دل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اٹھو، ناشتہ بنا کے دو۔ یہاں سونے کے لیے نہیں آئی ہو آپ میڈم؟ عفان نہ جانے کیوں اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو جاتا تھا۔ اچھا، لا دیتی ہوں، فاطمہ آنکھیں ملتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھی، کچن میں آئی، ایک برنر پہ چائے رکھی اور دوسرے پہ توا رکھ کے وہ پراٹھا بنانے لگی۔ آملیٹ کا سامان تیار فریج میں پڑا تھا، صرف فرائی پین میں ڈال کے انڈے پھینٹ کر فاطمہ نے مکس کیے تھے اور ساتھ ہی چولہے پہ چڑھا دیے، ساتھ ہی جوس بھی تیار کر لیا تھا۔ عفان کا ناشتہ لے کر وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا وہ جینس پہ صرف بنیان پہنے مرر کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس حلیے میں دیکھ کر فاطمہ کو خواہ اپنی جگہ حیا آئی تھی، کیونکہ شرعی رشتہ ہونے کے باوجود ابھی تک عفان اس سے فاصلے پہ تھا۔ ناشتے کی ٹرے بیڈ پہ رکھنے کے بعد وہ نظریں جھکا فوراً پلٹی تھی، مگر مرر میں عفان اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ عفان نے فاطمہ کے بازو پکڑ لیے تھے۔ کچھ نہیں، فاطمہ نے بامشکل اس کے سامنے اپنے دل پہ قابو پایا ہوا تھا۔ تمہارا محرم ہوں، چھپ کے کیوں دیکھ رہی تھی؟ عفان نے اس کی چوری پکڑے جانے پہ جیسے شرمندہ کیا تھا۔ عفان پلیز، وہ جیسے روحانسی ہو کے بولی تھی، یہ شادی میرے پیرنٹس کی مرضی پہ ہوئی ہے، مجھے اپنے ساتھ کے لیے کسی عورت کی ضرورت نہیں تھی، مگر خیر اب ہو ہی چکی ہے تو تم صرف باہر کی حد تک میری بیوی رہنا، کمرے میں آ کے اس ایکٹنگ کی ضرورت نہیں۔ عفان لفظ نہیں، زبان سے زہر اگل رہا تھا، مگر اس وقت شاید اسے اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ اور ہاں، ایک بات اور، عفان نے فاطمہ کو مزید اپنے قریب کر کے جھٹکا دیا تھا، تمہیں اپنا شرعی حق جس دن چاہیے ہو مجھے بتا دینا، میں ادا کر دوں گا۔ یہ اس کی نسوانیت پہ آخری وار تھا۔ بس کر دے عفان آپ، فاطمہ نے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور عفان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے دھکا دیا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس لمحے عفان کو فاطمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے انگارے دکھائی دیے تھے۔ وہ دن فاطمہ کے رونے کا آخری دن تھا۔ اس دن سنگ دل شخص سے وہ ہر قسم کی امید ختم کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد فاطمہ کا زندگی جینے کا انداز بدل چکا تھا۔ اب بھی وہ عفان کے سارے کام پہلے کی طرح کر دیتی تھی، مگر فرق صرف اتنا آیا تھا کہ اس نے عفان سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ عورت بہت بولتی ہے، اکثر جب خاموش ہوتی ہے تو پھر دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگنے لگتی ہے۔ فاطمہ بھی عفان کو خاموشی کی بھینٹ مار رہی تھی۔ وہ لاکھ لاپرواہ سہی، مگر چاہتا تھا کہ خود سے میرے ساتھ بات کرے، اس لیے بہانے سے اسے بلانے لگا۔ عفان پانی پینے کچن میں آیا تو دیکھا فاطمہ سلاد کاٹ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ عفان کی نظر اچانک اس کے ہاتھ کی پشت کی طرف گئی تھی جہاں آبلہ بنا ہوا تھا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ عفان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے باہر لے آیا۔ اچانک عفان کے موبائل کی بیل بجی تو ایک ہاتھ سے اس نے کال پک کی تھی اور دوسرے ہاتھ سے فاطمہ کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہا تھا۔ نہ کیا کرے اتنی مہربانیاں۔ فاطمہ کو غصہ بھی تھا اور اپنے لیے اس کی فکر مندی دیکھ کے پتہ نہیں کیوں دل خوش فہم بھی ہوا تھا۔ فاطمہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھیان سے کام کیا کرو، مجھے لاپرواہ لڑکیاں زہر لگتی ہیں،
عفان نے 1 منٹ میں دل کی ساری خوشگمانی ختم کر دی تھی اور مرہم لگا کے ہاتھ چھوڑ بھی دیا تھا۔ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں آج میرے ڈنر پہ، کچھ بازار سے منگوا لوں گا اور کچھ گھر میں ہی تیار کر لینا۔ عفان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر مخاطب کیا۔ فاطمہ نے شام کے ڈنر کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔ جب سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو رفت بیگم نے اسے اچھا سے تیار ہونے کو کہا تھا۔ فاطمہ بیٹی، بلیک ساڑی پہن لینا جو میں تمہارے لیے لائی تھی۔ رفت بیگم کی دور اندیش نظروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ عفان اور فاطمہ دونوں ایک دوسروں کو وقت نہیں دے رہے تھے۔ ایک میں اکڑ تھی تو دوسرے میں اپنی انا کا غرور تھا۔ جن رشتوں کے آغاز میں ہی انا آڑے آنے لگے وہ رشتے زیادہ دیر چل نہیں پاتے، مگر یہ بات وہ دونوں نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اچھا اماں، پہن لیتی ہوں، فاطمہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ عفان کے ساتھ اس کا بھی تعلق تھا، اس کی خبر وہ کسی دوسرے کو نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے دل لگا کے تیار ہوئی تھی۔ عفان بھابھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، زیب نے کمنٹ پاس کیا تھا۔ دیکھ لو میری ماں کی چوائس جو ہے، عفان مسکراتے ہوئے دوست کو بتا رہا تھا۔ صرف بھابھی نہیں، کپل خوبصورت ہے، ارسل نے پلیٹ میں سے فرائز اٹھاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ جی بالکل، میں بھی یہی تو کہہ رہا تھا۔ کھانا سب کو سرو کرنے کے بعد فاطمہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لان میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ رات دیر تک محفل چلی رہی تھی۔ اسی دوران آج فاطمہ کو اپنے مجازی خدا کی ایک اور بات پتہ چلی تھی کہ وہ سنگ دل شخص مسکراتا بھی ہے۔ عفان دوستوں کو رخصت کرنے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کے موبائل پہ یوں ہی نظریں جمائے بیڈ کی بیک کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، مگر دھیان میرر کی طرف تھا جہاں فاطمہ بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کر رہی تھی۔ عفان اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میرر میں دونوں کا عکس ایک آئیڈیل کپل کی طرح تھا، مگر دل جب فاصلے پہ ہو تو قربتوں کے یہ لمحے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ رات کے حسین لمحوں اور تنہائی میں جب محرم ساتھ ہو، موڈ خوشگوار ہو تو کبھی کبھی دل جذبات کی رو میں آ کر بہہ ہی جاتا ہے۔ عفان نے فاطمہ کے قریب ہو کے اس کے کانوں سے گولڈ کے جھمکے خود اتارے تھے، مگر رات کی اس پہر وہ اپنی ہم سفر کے جتنے قریب تھا اس کی سانسوں کی تپش فاطمہ کو کنفیوز کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے دل نے اپنے مجازی خدا کے قربت کی خواہش ضرور کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے دماغ نے دلیل دی تھی ابھی نہیں۔ بیوی ہو تو بیوی بن کے رہو، مجھے ادائیں دکھا کے اٹریکٹ کرنے والی عورت زہر لگتی ہے۔ عفان فاطمہ کے کندھے پہ سر رکھے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ابھی سے ہار گئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا بہت مضبوط مرد ہو، اپنے اعصاب اور نفس پہ قابو رکھنا آتا ہے، پھر اپنے ہی بیوی سے ڈر رہے ہو؟ سو اسٹرینج مسٹر عفان۔ فاطمہ فوراً اس کی بکواس سن کر 2 قدم فاصلے پہ ہوئی تھی۔ مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ مہنگا پڑے گا تمہیں۔ وارننگ دینے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا مجازی خدا تھا۔ نہیں، تمہیں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ بیوی کوئی بازاری عورت کی طرح نہیں ہوتی جسے شوہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اداؤں کی ضرورت پڑے۔ اور ہاں، تمہارے ان سو کالڈ گیسٹ کے سامنے میرا خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی نام نہاد اس کمرے میں باہر عزت قائم رہے۔ فاطمہ کو عفان کے لہجے اور لفظوں کے انتخاب پہ سخت غصہ آیا تھا۔ عفان کہیں نہ کہیں اپنے ذات سے جڑے ماضی کا بدلہ اپنی محرم سے لے رہا تھا۔ پہلے وہ خود کو اذیت دیتا تھا، اب اسے ایک عدد بیوی مل چکی تھی جسے تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ مجھ سے دور بھی بھاگتی ہو اور میری عزت کا خیال بھی۔ مان گیا تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ پرسنالٹی وائفی۔ عفان نے اس کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس کے انداز پہ طنز کیا تھا۔ پلیز خدا کے لیے میرا ضبط نہ آزماؤ عفان، میں نہیں جانتی کس کی بے وفائی کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو آپ۔ میں 24 گھنٹے تمہارے گھر چکر کاٹنے والی کوئی 3rd کلاس لڑکی نہیں، بیوی ہوں آپ کی عفان۔ دور کیوں رہنا پسند کروں گی آپ سے؟ آپ کے لائف سٹائل سے مجھے مسئلہ ہے، آپ کی ذات سے نہیں۔ جس دن خود کو میرے قابل بنا لو، موسٹ ویلکم ان مائی لائف میرے محرمہ۔ یہ سب کہہ کے وہ وہاں رکی نہیں تھی، کیونکہ مزید اگر رکتی تو شاید آنسو پلکوں میں چلمل سے گر جاتے، اور فاطمہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ عفان آج آفس چکر لگا لینا، مجھے کچھ کام ہے، شرازی صاحب نے آفس جاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ جی بابا، آ جاؤں گا، عفان نے تابع داری دکھائی تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ آفس جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے اسے ایک آواز سنائی دی تھی جسے کسی زمانے میں سننے کے لیے وہ تڑپتا تھا۔ اے باسط بیٹا، گر جاؤ گے۔ انگلی پکڑے وہ شاید بچے کو اٹھانا چاہ رہی تھی، مگر 4-5 سال کا وہ چھوٹا سا بچہ خود روڈ کراس کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے عفان نے نیچے کیے تھے، بیک مرر سے اسے وہ چہرہ دکھائی دیا تھا جسے کبھی نہ دیکھنے کی دل نے ٹھان لی تھی۔ یہ آواز تو لاکھوں انسانوں کے دوڑ میں بھی لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان سکتا تھا۔ گاڑی اشارے پہ رکی۔ عفان کی آنکھوں پہ سن گلاسز تھے۔ جب وہ عورت اس کے پاس آئی تھی،
ایکسکیوز می، میرا بیٹا بھالو لینے کی ضد کر رہا ہے، میرا والیٹ ابھی مارکیٹ میں کسی نے چھین لیا ہے، پلیز ایک بھالو پر چپس کر دیجیے گا۔ وہ عورت عفان سے التجا کر رہی تھی اور عفان کو یوں لگا تھا جیسے تقدیر اسے آج پھر ایک بار تپتے ہوئے صحرا میں لا کھڑا کیا ہو۔ یہ عورت تو عفان کی محبت تھی جس پہ کسی کی نظر تک پڑنا اسے گوارا نہ تھا، آج روڈ پہ بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ لاریب حیدر، عفان نے آنکھوں سے گلاسز اتارے تھے اور آج سالوں بعد اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ ایفی، لاریب کو لگا تھا وقت جیسے تھم سا گیا، وہ محبت جسے خون کے رشتوں کی خاطر اس نے ٹھکرایا تھا تقدیر ایک بار پھر اسی کے سامنے لے آئی تھی۔ او بیٹھو، عفان نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا اور پھر اسے قریبی پارک میں لے آیا تھا۔ کیسی ہو؟ عفان نے حال پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی زندہ ہوں، تمہارا بیٹا پیارا ہے، عفان نے پیار سے عبدالباسط کے گال پہ چٹکی کاٹی تھی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ لاریب نے ایک اور سوال کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، کمپیوٹر میں اور میری تنہائی، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے لائف؟ عفان، میں ڈائیورس لے چکی ہوں، اس نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، ایسا کیوں کیا تھا؟ عفان نے پوچھا۔ بہت ہی شکی مزاج تھا۔ اور بیٹا، اس کو لینے وہ نہیں آئے گا؟ بیٹا تو وہ اپنی اولاد مانتا ہی نہیں، لاریب دکھ سے سانس بھرتے ہوئے بولی تھی اور عفان کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ مشرقی لڑکی جس نے اپنے والدین کی عزت کی خاطر اپنی محبت تک قربان کر دی تھی، اس کا کردار اتنا غلیظ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا جتنی اس شخص کی سوچ تھی۔ اتنا تو عفان کو لاریب کے کردار پہ یقین تھا۔ آج کل کہاں رہ رہی ہو؟ عفان نے اسے پوچھتا تھا۔ جہاں ٹھکانہ مل جائے۔ اوہ، میرے ساتھ میرے گھر چلتے ہیں۔ عفان اسے گھر لے آیا تھا۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ کو عفان کے ساتھ لڑکی اور ایک بچہ دیکھ کے حیرت ہوئی تھی۔ امی، یہ لاریب ہے، میری یونی فیلو گیسٹ ہے، 1-2 دن تک یہی رہے گی، عفان نے تعارف کروایا تھا۔ اچھا، آؤ بیٹا۔ رفت بیگم اس کے سامنے تو خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی مگر دل میں یہ بات انہیں چبھ رہی تھی، وہ اتنی بھی آزاد خیال عورت نہیں تھی کہ بیٹے کی فیملی دوستوں کو گھر میں برداشت کر لیتی، لیکن مصلحت کے تحت وہ اس وقت خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچھی سی چائے بنا کے لے آؤ۔ عفان کچن میں آیا تھا اور آتے ہی حکم صادر کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ فاطمہ نے ایک ساتھ کہیں سوال کیے تھے۔ عورت چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایجوکیٹڈ پریکٹیکل وومن ہو یا پھر عام سی ان ایجوکیٹڈ ہاؤس وائف، جب اس کا شوہر کسی اور عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے بھی صحیح تو عورت کی سکس سینس اسے اپنے مرد کی ان نظروں کا ہر سگنل دے دیتی ہے۔ اس وقت فاطمہ بھی اس اجنبی عورت کی موجودگی سے انسیکیور ہو رہی تھی۔ تمہاری سوتن لایا ہوں، عفان بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ جی؟ فاطمہ نے بے یقینی سے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا تھا اور کچن سے جانے لگے تھے۔ عفان نے دیوار کے ساتھ لگا کے فوراً اس کے مفرور کی راہیں مسدود کر دی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ عفان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ عفان کو اس وقت پتہ نہیں کیوں اپنے ہمسفر پہ بے تحاشا پیار آنے لگا تھا۔ فاطمہ بیٹا، تمہارے گیسٹ آئے اور تم کچن میں بیٹھ ہی گئی ہو، اماں ایک بار پھر آواز لگائی تھی۔ جی آ رہی ہوں۔ عفان فوراً پیچھے ہٹا تھا اور وہ باہر آ گئی جہاں اماں لاریب سے حال پوچھ رہی تھی۔ السلام علیکم، فاطمہ نے شائستگی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کی تعریف؟ یہ فاطمہ ہے، عفان نے جلدی سے تعارف کروایا تھا۔ جی میں فاطمہ عفان ہوں، آپ چائے لیں گی یا کچھ ٹھنڈا لاؤں؟ فاطمہ نے بھی اپنا تعارف مکمل کروانا ضروری سمجھا تاکہ مقابل کے دل میں کوئی خوش فہمی پیدا نہ ہو۔ اس کے تعارف کروانے پہ لاریب کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ آ کے گزر گیا تھا۔ وہ عفان کے ساتھ اس کے گھر اس لیے آئی تھی کہ شاید محبت کے سفر میں واپسی کی گنجائش ہو۔ آؤ اندر چلتے ہیں، آپ کو لیپ ٹاپ پہ گیم پلے کر کے دیتا ہوں۔ عفان عبدالباسط کو اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لاریب فاطمہ کے ساتھ کچن میں ہی آ گئی تھی اور ماں جی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ لاریب فاطمہ سے سوال کر رہی تھی۔ 2 months ہو گئے۔ فاطمہ نے چائے کا پانی برنر پہ رکھتے ہوئے لاریب کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ لاریب اس کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اوہ، ابھی تو تم نئی نویلی دلہن ہو، پھر یہ تمہاری خوبصورتی اتنی سوگوار سی کیوں ہے؟ لاریب نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو میلے سے لگ رہے تھے۔ وہ ایکچولی کچن میں کام کر رہی تھی نا، تو اس لیے ڈریس ابھی چینج نہیں کیا، فاطمہ نے وضاحت پیش کی تھی۔ اب وہ اسی کیا بتاتی جب دیکھنے والا ہی اس میں انٹرسٹڈ نہیں، تو پھر سجنے سنورنے کا کیا فائدہ؟ عورت کے سارے سنگار تو اپنے مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی گڈ نیوز؟
لاریب کو لگ رہا تھا جیسے عفان کو اس میں اتنی خاص دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو نفاست اور پاکیزگی کا اتنا دلدادہ تھا کہ وہ تو رف حلیے میں کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، پھر اس کی اپنی بیوی اتنی رف حلیے میں کیسے ہو سکتی تھی؟ فاطمہ کو ایسے دیکھ کے لاریب کے ذہن میں کہیں سوال اٹھے تھے۔ ابھی تک نہیں، آپ دعا کریے نا میرے لیے، فاطمہ نے افسردگی سے کہا تھا۔ اوہ آئی سی، آئی فارگیٹ، اولاد تو تب ہوتی ہے نا جب مرد عورت کے حسن کو خراج تحسین پیش کرے، اور مجھے تمہارے کسی انداز سے ایسا نہیں لگ رہا کہ تم سہاگن ہو، لاریب نے طنز کیا تھا۔ عفان کچن سے چائے لینے آ رہا تھا جب اسے لاریب کی یہ بات سنائی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو فاطمہ نے شکوہ بھری نظروں سے عجیب انداز میں اسے دیکھا تھا اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ اس پل عفان کے دل نے خواہش کی تھی کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ خود جتنا مرضی فاطمہ کو تنگ کرتا مگر کسی اور کے منہ سے اپنے ہم سفر کے لیے ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ لاریب تمہارا بیٹا سو گیا ہے، میں نے اسے اماں کے کمرے میں سلا دیا ہے، عفان اسے بتا کے کچن سے جانے لگا تھا جب لاریب نے چائے کپ میں ڈال کے دی تھی۔ عفان آؤ نا، چائے پیتے ہیں، تمہاری بیوی تو لگتا ہے مہمان نوازی کا سلیقہ نہیں جانتی، لاریب نے طنز کیا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ ایکچولی تھوڑی اپسٹ ہے، عفان نے لاریب سے معذرت کی تھی، مگر دل میں اسے لاریب کا بات کرنے کا انداز بہت برا لگا تھا۔ کب تک تم یہاں ہو؟ کیوں اتنی جلدی مجھ سے تنگ پڑ گئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ لائف میں جب بھی واپس آؤں گی تم مجھے وہیں ملو گے جہاں چھوڑ کے گئی تھی، اور یاد ہے لاریب تم نے بھی کہا تھا جو اپنا ہو وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، مگر تم تو مجھے بیچ چوراہے چھوڑ گئی تھی نا، مطلب تم تو کبھی بھی میری تھی ہی نہیں، میں بھی خواہ ایک سیراب کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرنے چلا تھا۔ عفان نے اسے بھی اس کا ماضی یاد کروایا تھا۔ آئی ایم سوری عفان، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اس وقت اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں گوا دیا تھا، پلیز اب مجھے اپنا لو۔ اس کا ہاتھ پکڑے التجا کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ یہ عورت عفان کو ہر دن کنٹرول کرنے کا فن جانتی تھی۔ زندگی ایک بار پھر عفان کو اس موڑ پہ لے آئی تھی جہاں اسے محبت اور محرم رشتوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا۔ قدرت نے عجیب موڑ پہ لا کھڑا کیا تھا جہاں دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس رات عفان اپنے کمرے میں آگے بہت سوچا تھا اور پھر ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ محبت اور محرم رشتوں میں سے اس نے اپنی ذات سے جڑے رشتوں کا انتخاب کیا تھا۔ کچھ سال پہلے خونی رشتوں کی خاطر محبت کا قتل لاریب نے کیا تھا، اور آج زندگی کے اس موڑ پہ عفان نے دل کی خواہش کو مار دیا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر ساری زندگی نبھانا بھی جانتے ہیں۔ عفان نے بھی رشتوں کا پاس وفا رکھا تھا۔ لاریب میں تمہارے اسلام آباد کے ٹکٹس کروا آیا ہوں، کل تمہیں جانا ہے، اماں کے کمرے میں وہ اسے بتانے آیا تھا، اور پھر لاریب کو اس کا انکار بھی پتہ چل گیا تھا۔ عفان کمرے میں آیا تو دیکھا فاطمہ ابھی تک رونے کی شگل میں مصروف تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زخمی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹ پڑی تھی۔ عفان بہت برے ہیں آپ، کیا قصور ہوا ہے مجھ سے جو سب کے سامنے میری ذات کے سوال بن کے رہ گئی ہے؟ اس کا گریبان پکڑے سرخ آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ارے یار اندر تو آنے دو، بہت بری بیوی ہو۔ عفان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کی بے اختیاری پہ مسکرا دیا تھا۔ عورت بھی کتنی پاگل ہوتی ہے نا، جو زخم دیتا ہے مرہم بھی اس سے لگوانا چاہتی ہے، جو اسے رلا دیتا ہے اس کے سینے لگ کے خود بھی رو دیتی ہے۔ فاطمہ بھی کرب کے انہی لمحوں سے گزر رہی تھی کیونکہ جانتی تھی دوا بھی اسی شخص کے پاس ہے جو اسے تکلیف دیتا ہے، کبھی اپنے لفظوں سے اور کبھی اپنے لہجے کی کڑواہٹ سے۔ رونا بند کرو، عفان نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے روم لاک کیا تھا۔ آپ کی کیا لگتی ہے وہ؟ کون؟ لاریب جس کو گھر ہی اٹھا لائے ہیں، وہ صبح اسلام آباد واپس جا رہی ہے، میری تو سب کچھ اب تم ہی لگتی ہو۔ عفان نے رومانٹک لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، تبھی فاطمہ کو اپنے پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ عفان کے اتنے قریب ہونے پہ اسے ڈھیروں شرم نے آ گھیرا تھا، فوراً عفان سے دور ہونا چاہا تھا۔ اب تو میں نے قید کر لیا ہے، عفان نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار مزید تنگ کر دیا تھا۔ میں نے بہت صبر کر لیا، آج تو دل کر رہا اپنی دلہن کو سہاگن بننے کا شرف عطا کر ہی دوں۔ عفان نے سرگوشی کی تھی۔ یہ بھی محبت ہی کا ایک رخ تھا۔ جائز اور محرم محبتیں ہمیشہ پرسکون ہوا کرتی ہیں۔ عفان ایک لمبے عرصے بعد آج سکون کی نیند اپنے ہم سفر کے پہلو میں سویا تھا۔ خونی رشتوں سے وفاداری کرتے کرتے مشرقی مرد اکثر زندگی کے الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے عمر گزار دیتے ہیں، اپنی ذات تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ عفان کا شمار بھی انہی مردوں میں تھا جو اپنی محبت حاصل نہیں کر سکا تھا مگر خود سے جڑے سارے رشتوں کو خوشیاں دے رہا تھا۔ دل کے کسی کونے اپنی محبت کی یاد باقی ضرور تھی، مگر وہ خود جس کرب سے گزرا تھا یہ درد وہ اپنی ہم سفر کے حصے میں آتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے معتبر کر دیا تھا۔
محبت مکمل ہو گئی تھی اور اگلی صبح کا سورج ان دونوں کے خوبصورت ملن پہ بہت ہی خوشیوں کی نوید لایا تھا۔ زندگی کی خوبصورتی اور عفان کو بھی سمجھ آئی تھی، جس میں اپنی ذات سے جڑے رشتوں کے لیے صرف وفا ہی وفا تھی، 400 محبت ہی محبت تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو خود کو عفان کی باہوں میں قید پایا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ فاطمہ نے بے اختیار عفان کی ماتھے کی لکیروں کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ آہ! عفان کو یوں لگا تھا جیسے کسی کیڑے نے کاٹا، مگر تبھی فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا بازو ہلایا تھا۔ اٹھیے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ میرا دوپٹہ؟ فاطمہ نے عفان کو اشارہ کیا تھا کہ دوپٹہ اس کے نیچے ایک کروٹ بدلی تاکہ وہ اپنا دوپٹہ لے سکے۔ جنگلی بلی ہو پوری تم! عفان آنکھیں ملتا ہوا اٹھا تھا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھا جہاں فاطمہ نے کاٹا تھا۔ نماز پڑھ لیں آپ بھی، فاطمہ نے دوپٹہ سر پہ کرتے ہوئے کہا۔ یار اتنی صبح شاور کون لے؟ عفان نے منہ بنایا تھا اور فاطمہ اس کی بات سمجھ کے شرم سے کٹ گئی تھی۔ عفان! فاطمہ نے ہولے سے پکارا تھا۔ جی فاطمہ! عفان ہمتاً گوش ہوا تھا۔ میرا نام آپ فاطمہ عفان لیا کریں، معصوم سی خواہش کا اظہار ہوا تھا۔ یس مسز عفان بولیے، عفان نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تابعداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ کچھ نہیں، نماز پڑھ لینا، فاطمہ مسکرا دی۔ اچھا اٹھتا ہوں 10 منٹ میں۔ عفان پھر لیٹ گیا تھا اور فاطمہ شاور لینے چلی گئی تھی۔ اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں ہر اس چیز کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے کہ میرا مجازی خدا کا دل میری طرف پھر دیا۔ میں نہیں جانتی ان کا ماضی کیسا تھا، مگر میں اب چاہتی ہوں وہ ہر لمحہ میرے ساتھ زندگی کے سفر میں خوشیاں سمیٹے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے جب وہ سکون کے لیے سلیپنگ پلز کا سہارا لیتا ہے، مجھے ہر اس لمحے میں تکلیف ہوتی ہے جب میرا شوہر سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی ذات کا دکھ مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ مجھے اس کے سکون کی وجہ بنا دے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جس میں رب آسمان دنیا پہ ہوتا ہے۔ اس وقت فاطمہ ہاتھ اٹھائے اپنے مجازی خدا کے دل کا سکون اور ہمیشہ کا ساتھ مانگ رہی تھی، اور پھر شاہ رگ سے زیادہ قریب رہنے والے رب سے رابطے ہونے لگے تو منزل مل ہی جاتے۔ دعا مانگ کر فاطمہ کو سکون ملا تھا۔ لان میں آ کے کھلی فضا میں کچھ لمحے پرندوں کی خوبصورت بولیاں سنی اور پھر کچن میں آ کے ناشتہ بنانے لگی۔ فریج سے کباب نکال اور ساتھ ساتھ چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ جتنی دیر میں چائے بنی، کباب فرائی کر لیے اور 7 پراٹھے بنا لیے، نمکو اور بسکٹ ٹرے میں رکھے اور ناشتہ لیے اماں کے کمرے کی طرف آ گئی جہاں لاریب بیٹے کو اٹھائے جانے کے لیے تیار تھی۔ ارے ناشتہ تو کر کے جائیے آپ، ہماری مہمان ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ فاطمہ نے اسے ناشتے پہ رکنے کے لیے اصرار کیا۔ نہیں بہت شکریہ ایک دن پناہ دینے کے لیے، لاریب نے ایک دفعہ پھر طنز کیا تھا۔ میں چھوڑ آتا ہوں ایئرپورٹ تک۔ عفان نے فوراً اس سے بیٹا لے لیا۔ ساتھ کھڑی فاطمہ نے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹی تھی۔ لاریب میں دوست ہوں تمہارا، پیسوں کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، مگر شاید اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ عفان نے راستے مجھ سے معذرت کر لی تھی۔ کوئی بات نہیں عفان، کچھ سال پہلے میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی تھی، اب تم بھی کر سکتے ہو، وقت تمہارا ساتھ دے رہا ہے۔ لاریب طنزی انداز میں عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ خدا حافظ۔ عفان اسے چھوڑ کے واپس جا رہا تھا، قدم بوجھل تھے، دل بار بار اس کے ساتھ کی خواہش کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کی محبت خالص تھی۔ اسے محبت اس لڑکی سے بہت کم عمری میں ہوئی تھی اور بغیر کسی غرض کے ہوئی تھی۔ دل آج بھی وہیں اٹکا ہوا تھا، وقت پر لگا کے اٹھ چکا تھا، مگر یادیں ابھی بھی تازہ تھی۔ محبت کبھی نہیں مرتی کیونکہ یادیں محبت کو کبھی مرنے ہی نہیں دیتی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو۔ ہائے مر جائیں گے ہم تو، لٹ جائیں گے، ایسی باتیں کیا نہ کرو۔ تم ہی سوچو ذرا، کیوں نہ روکے تمہیں، جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اپنی قسم جانے جہاں۔ بات اتنی میری مان لو، وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں، ان کو کھو کر اپنے جانے جہاں، عمر بھر نہ ترستے رہو۔ دل محبت کا ساتھ چاہتا تھا، مگر دل کی اس آواز کو وہ مار چکا تھا۔ جو راستہ اس نے چنا تھا وہاں وفا تھی، اور وفا کرنے والوں کے ساتھ تو بے وفائی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فاطمہ کی تہجد میں کی گئی دعائیں رنگ لے آئی تھی، اس کا مجازی خدا اس کی خاطر واپس لوٹ آیا تھا۔ ناشتہ ملے گا آج؟ عفان نے گھر انٹر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جی، کمرے میں لے آؤ یا کچن میں ہی کھائیں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ لے آؤ اندر ہی۔ عفان کمرے میں آ گیا تھا۔ چھوڑ آئے اسے؟ کھانا عفان کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے فاطمہ نے پوچھا تھا۔ کھانا کھاؤ گی میرے ساتھ؟
عفان نے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا تھا۔ عفان نے بہت آسانی سے بات بدل دی تھی کیونکہ وہ اس وقت اپنے اور فاطمہ کے درمیان کسی تھرڈ پرسن کا ذکر نہیں چاہتا تھا۔ آپ کھائیے عفان، مجھے بھوک نہیں ہے۔ فاطمہ نے اٹھنا چاہا، اصل میں وہ عفان کی جانچتی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ خیر ہے نا پارٹنر، مجھ سے حیا کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ عفان نے لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ عفان، ایک بات پوچھوں؟ وہ جیسے روحانسی ہو کر بولی تھی۔ نہیں، چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ عفان تھا اس کے ذہن میں ابھرتے ہر سوال کو جانتا تھا مگر اس وقت جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمپیوٹر پہ اپنا کام کرنے لگا اور فاطمہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، شام کو ماں کے سرہانے بیٹھا۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے ان کو بتا رہا تھا۔ کیوں؟ رفت بیگم کو تشویش ہوئی۔ ایک بار جو ماں دنیا کے اس ہجوم میں اپنے بیٹے کو کھو دے وہ شاید ہمیشہ بے اعتبار ہی رہتی ہے۔ کئی سال گزر چکے تھے جب عفان گھر سے گیا تھا مگر ماں کا دل اب بھی دھڑکتا تھا کہ شاید عفان دوبارہ کوئی ویسی حماقت نہ کر بیٹھے جس میں وہ مجھ سے دور چلا جائے۔ کام کے سلسلے میں جانا ہے، عفان نے وضاحت دی تھی۔ اچھا، فاطمہ بھی تمہارے ساتھ آ جائے گی؟ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اماں، میں کام کے لیے جا رہا ہوں، ہنی مون پہ نہیں، وہ چڑ گیا تھا۔ عفان، جب شادی ہوئی ہے تم اسے کہیں بھی نہیں لے کر گئے بیٹا، وہ اب ذمہ داری ہے تمہاری، جہاں تم جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوگی۔ رفت بیگم نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ عفان کی زندگی میں وہ واحد عورت ماں تھی جن کو کوئی بھی بات وہ نہیں ٹال سکتا تھا۔ شام کے کھانے کے برتن سمیٹ کر کچن دھو کر جب تک فاطمہ کمرے میں آئی تھی عفان سو چکا تھا۔ سویا ہوا عفان ہمیشہ اس کے لیے بہت اٹریکشن رکھتا تھا۔ اب بھی جب وہ اس کے پاس آئی تو بے ساختہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آج وہ عفان سے ہر بات پوچھنا چاہتی تھی، ہر وہ سوال کرنا چاہتی تھی جو لاریب سے متعلق تھا۔ دل کی ساری پریشانی اپنے مجاز خدا سے شیئر کرنا چاہتی تھی مگر وہ دشمن جان تو گہری نیند سو چکا تھا۔ اٹھو فاطی، اسلام آباد جانا ہے مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں۔ 6 بجے عفان نے فاطمہ کو اٹھایا۔ آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کے لیے 1-2 ڈریس پیک کر دیتی۔ فاطمہ نے اٹھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ میرے ساتھ آؤ گی؟ کہاں؟ جہاں لے جاؤں، عفان مسکرا دیا۔ اماں جان اکیلی ہو جائیں گی اور ویسے بھی آپ نے میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے تو میرا کیا کام وہاں؟ فاطمہ نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ 1 ویک کا سٹے بھی کر لیتے اگر تم ساتھ ہوئی تو۔ میری شکایت لگاتی ہو اماں؟ عفان کہیں لے کے نہیں جاتا مجھے اور اب میرے سامنے معصوم بن رہی ہو۔ عفان اسے تنگ کرنا چاہا۔ نہیں تو میں نے کبھی آپ کی شکایت نہیں لگائی عفان، کسی سے بھی۔ وہ جیسے ڈر گئی تھی۔ جانتا ہوں، میری وائف بہت اچھی ہے۔ اب جانا ہے یا نہیں؟ عفان نے اپنی ہم سفر کے گال پہ چٹکی کاٹی تھی۔ عفان، میرے کپڑے میں چینج کر لوں؟ تم مجھے دیر کرواؤ گی۔ عفان کو ہمیشہ سے خواتین کے ان چونچلوں سے چڑ تھی مگر وہ فاطمہ کا انتظار کر سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں فاطمہ تیار ہو کر عفان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ رستہ وہیں تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا سوائے وقت کے۔ وہیں روڈز، وہیں لمحے ایک بار پھر عفان کو ماضی تک لے جانا چاہتے تھے۔ یادیں بہت تلخ ہوا کرتی ہیں۔ آج عفان کو ان راستوں سے گزرتے ہوئے احساس ہو رہا تھا۔ 5 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی تھی جہاں عفان کو سٹے کرنا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں، عفان نے ہوٹل کے کمرے میں سامان رکھتے ہوئے فاطمہ سے کہا۔ آپ نے میٹنگ کے لیے کب جانا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ وہ تو شام کو 7 بجے ہے، فی الحال ریسٹ کرنا ہے۔ عفان آڑا ترچھا ہو کر وہیں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اسلام آباد کا سفر تو ہمیشہ اسے فریش کر دیتا تھا مگر آج سالوں بعد جب وہ دوبارہ اس شہر میں آیا تھا تو راستوں نے تھکا دیا تھا یا پھر کچھ یادیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کے ذہن کو تھکا دیا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ ان یادوں کو سوچ رہا تھا تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور چہرے پہ ایک کرب تھا۔ کس کو یاد کیا جا رہا ہے اتنی فرصت سے؟ فاطمہ فریش ہونے کے بعد عفان کے فیس پہ جھکی سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی بند آئی لیشز پہ بہت سا پیار آیا تھا مگر حیا کے کچھ تقاضے تھے، اس لیے باوجود دل چاہنے کے بھی ان آنکھوں کا درد تب تک نہیں سمیٹنا چاہتی تھی جب تک کہ اس کا ہم سفر اسے اپنے دل کی ہر بات خود نہ بتا دے۔ تو میں یاد کر رہا تھا، عفان مسکراتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور بات ٹال دی۔ آج شاپنگ کرنے چلیں گے کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملے گا، عفان اس سے کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں لینا ہے، میرے پاس پہلے ہی اتنے ڈریس ہیں عفان، ابھی پہن کے دیکھے ہی نہیں۔ فاطمہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنی تھی، کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ میں اپنی مرضی کے کچھ ڈریسز لے کے دینا چاہتا ہوں، عفان نے اپنی شریک حیات کے چہرے پہ ابھرتی مسکراہٹ دیکھنا چاہی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میٹنگ کے بعد جب آپ آئیں گے تب چلیں گے، فاطمہ نے رائے پیش کی۔ اوکے۔ عفان کھانا آرڈر کرنے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ شام 7 بجے عفان میٹنگ کر کے واپس ہوٹل آ چکا تھا۔
آؤ تمہیں شاپنگ کروا لاؤں۔ عفان تھکا ہوا تھا مگر اسے اپنی ذمہ داری کا بھی احساس تھا۔ چلے؟ عفان کا بازو پکڑے وہ تیار کھڑی تھی۔ بارگنگ نہ کرنا کہیں بھی پلیز، ورنہ میں ادھر ہی چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ آپ مجھے لے کر ہی نہ جائیے، جو پسند آئے لے آنا۔ فاطمہ برا مان گئی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، عفان ہنس دیا۔ ٹھیک ہے جائیے آپ۔ فاطمہ ناراض ہو گئی۔ دیکھ لو یہ ساتھ شاپنگ کے لیے جانے والی آفر میں نے لائف میں آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں کی۔ آ جاؤ نا، پیار سے منا ہی لیا تھا۔ یہ چیک کرو فاطمہ، لائٹ پنک کلر کا ڈریس۔ عفان فاطمہ کے ساتھ لگا کے اسے دکھا رہا تھا جب اچانک نظر اٹھی تھی اور آنکھیں ایک چہرے سے ملی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں لاریب تھی۔ پتہ نہیں کیوں جس لڑکی کا سامنا وہ زندگی بھر نہیں کرنا چاہتا تھا، قدرت بار بار اس کے سامنے کیوں لا رہی تھی۔ آ فاطمہ ہم کہیں اور چلتے ہیں، عفان نے فاطمہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کی نظروں نے اپنے مجازی خدا کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور پھر بغیر کوئی سوال کیے وہ اس کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے فاطی۔ عفان ہوٹل میں آ کے لیٹ گیا تھا۔ سر دبا دوں؟ پاس بیٹھے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ تم بھی کیا سوچو گے یار کہ کیسا شوہر ملا ہے جو شاپنگ کروانے لے تو گیا مگر شاپنگ کروائے بغیر ہی واپس بھی لے آیا۔ عفان نے اٹھتے ہوئے بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگا لی۔ عفان میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ آپ کی نظروں کا مطلب نہ سمجھوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا اس لاریب سے کیا رشتہ ہے، مجھے آپ کے ماضی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر مجھے یہ بات شادی کے شروع دنوں میں ہی پتہ چل چکی تھی کہ میں آپ کی پسند نہیں ہوں۔ پتہ ہے عفان، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پیار سب کچھ ہوتا ہے، محبت ہر درد کی دوا ہوتی ہے، ہر مشکل کا حل، اندھیرے میں امید، پیار تو فتح عالم ہوتا ہے، مگر میری محبتیں شاید کافی نہیں ہیں آپ کے درد کے مٹانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آج خود سے لڑتے لڑتے میں ہار گئی ہوں۔ عفان کے کندھے پہ سر رکھ کے آج اس کی ہمسفر اس کے سامنے رو دی تھی۔ تم کافی ہو فاطی میرے لیے۔ اچھا آج جو پوچھنا ہے تم پوچھ سکتی ہو۔ عفان نے آج اس کے سارے سوالوں کو جواب دینا چاہتا تھا۔ آپ لاریب سے محبت کرتے ہیں؟ یس۔ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ سب کے آخری مرحلے پہ کھڑی وہ اپنے ہم سفر سے ایک ایسا بے وقوفانہ سوال کر رہی تھی جس کا اندازہ ابھی اسے خود بھی نہیں تھا۔ فاطمہ تمہیں پتہ ہے تم بہت بے وقوف ہو۔ اچھا میں اب ایک بات پوچھوں؟ فاطمہ کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کے عفان نے سوال کیا۔ منہ سے کچھ بولے بغیر فاطمہ نے سر ہلایا تھا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ آپ شادی کر لیں مجھ سے، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مگر پلیز مجھ سے اپنا نام کبھی مت چھینیے گا۔ فاطمہ نے روتے ہوئے خود کو عفان کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ پہلی مشرقی لڑکی دیکھی ہے جو اپنے ہم سفر کو خود شادی کا مشورہ دے رہی ہے۔ اچھا پھر تم کہاں رہو گی؟ اسے گلے سے لگایا۔ عفان اس کے لمبے بالوں کو انگلی پہ لپیٹ رہا تھا، اپنی ہم سفر کے در سمیٹے ہوئے بھی اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ واقعی دوسری شادی کر لیں گے؟ فاطمہ بے یقین سی ہو کر اس سے پیچھے ہٹی۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کی بے یقین نظروں کو دیکھ کر عفان کا دل جیسے ڈوبا تھا۔ اسے تو فاطمہ کی آنکھوں میں ہمیشہ محبت کے روشن دیپ دکھائی دیے تھے، آج وہ امید عفان کی وجہ سے ٹوٹ جاتی۔ یہ تو عفان کو کبھی بھی گوارا نہ تھا۔ محبت کے درد تو جیتے جاگتے انسان کو مار دیتے ہیں، اور وہ اپنی ہم سفر کو یہ درد دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا جس پہ بیت چکی ہو۔ یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے۔ عفان کو اس لمحے اپنی ہم سفر کے روپ میں اپنا آپ نظر آیا تھا، جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہو۔ سالوں پہلے وہ خود اس نا امیدی کے موڑ پہ تھا۔ فاطی کچھ یادیں کبھی نہیں مرتی۔ میں لاریب سے محبت کرتا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں پتہ ہے جب محبت اور عزت مد مقابل آ جائیں تو مشرقی لڑکیاں اکثر عزت کو محبت پہ ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ عزتوں سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا۔ لاریب نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا، مجھے موت کے دہانے پہ لا کر ہاتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے محبت نہیں خاندان کی زبان کا مان رکھنا تھا۔ یہ سوسائٹی کے رواج کے مطابق اسے اپنی ذات اور برادری میں سے وہ ہم سفر منتخب کرنا تھا جو اس کے پیرنٹس نے اس کے لیے چنا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا گناہ کیا تھا جس کے بدلے مجھے راستوں کی دھول چھاننی پڑی، عمر کا ایک حصہ نا امیدی میں گزارنا پڑا۔ شاید یہی گناہ تھا کہ میں اس کی ذات سسٹم سے میچ نہیں کرتا تھا۔ سالوں گزر چکے اس بات کو، میں قسمت مقدر پہ یقین رکھتا ہوں، بھولنا چاہتا ہوں اسے، مگر یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ عفان اپنی شرٹ کے کف سے فاطمہ کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے اپنی داستان عشق سنا رہا تھا۔ ایک اور سچ بتاؤں؟ عفان نے اپنی ہمسفر کو بازو کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ لاریب سے محبت کی تھی، اور میں تم سے تو عشق کرتا ہوں۔ عفان نے فاطمہ کے لبوں پہ لب رکھ دیا۔ محبت مجھے تم سے اس دن ہو گئی تھی جب تم چائے کا کپ میرے لیے بنا کے لائی تھی، یا پھر شاید تب ہوئی تھی جب تم نے بلیک ساڑی پہنی تھی۔ عشق تم سے اس دن ہوا تھا جب بارش میں تمہیں مسکراتے دیکھا تھا،
رات ڈھل رہی تھی۔ عفان آج اپنے دل کی داستان اپنی شریک حیات سے بیان کر رہا تھا۔ فاطمہ کو سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے اور وہ اپنے ہم سفر کی باہوں میں پرسکون نیند سو چکی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا عفان ابھی تک سویا ہوا تھا۔ عفان کی بند آئی لیشز ہمیشہ سے فاطمہ کو پسند تھی اور آج وہ اتنا قریب تھا تو بے اختیار فاطمہ نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پہ رکھ دیے تھے۔ عفان نیند میں ذرا سا کسمسایا تھا۔ بی ایڈ کی جگہ تو کانٹے اگا رکھے ہیں عفان، شرارت کے لیے فاطمہ عفان کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھے مونچھوں کے بال اکھاڑنے لگی۔ ایک دفعہ تو عفان نے کروٹ بدل لی تھی، مگر فاطمہ نے دوبارہ یہ حرکت دہرائی تو عفان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اٹھ کے اس پہ جھک گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سونے کیوں نہیں دیتی؟ عفان نے غصہ دکھاتے ہوئے گھورا تھا۔ وہ میں فاطمہ ڈر کے ہکلانے لگی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ میری بی ایڈ کی جگہ کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ عفان نے جان بوجھ کر گال فاطمہ کے گال سے لگایا اور فاطمہ کو اس کی بی ایڈ چبھنے لگی۔ اسے 3D اسٹیبل بی ایڈ کہتے ہیں۔ عفان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ عفان، آپ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں اور اپنی دفعہ غصہ کر جاتے ہیں۔ تمہیں مجھ پہ جاگتے ہوئے پیار کیوں نہیں آتا فاطی؟ یہ سارے لاڈ تب ہی کیوں سوچتے ہیں جب میں سو رہا ہوتا ہوں؟ عفان نے سوال کیا تھا۔ آپ جاگ رہے ہو تو آپ کی نظریں کنفیوز کرتی ہیں مجھے، فاطمہ ہنستی تھی، اور میں سو رہا ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی مجھے جگا بھی سکے، اور تمہیں ساری شرارتیں تبھی سوچتی ہیں جب میں نیند میں ہوتا ہوں۔ عفان نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنی نیند ڈسٹرب نہ کرنے کی التجا کی تھی۔ اچھا اٹھیے، اب آج واپسی بھی ہے۔ اسے لمحے بیل بجی تھی اور اماں کا فون آ گیا تھا۔ عفان، کیسے ہو بیٹا؟ رفت بیگم نے بیٹے کی خیریت پوچھی۔ ٹھیک ہوں اماں، آپ سنائیے؟ عفان فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میری بہو کیسی ہے؟ میری نیندیں حرام کی ہوئی ہیں آپ کی بہو نے، فاطمہ نے عفان کو گھورا۔ اچھا میری بات کرواؤ۔ رفت بیگم نے بات کرنا چاہی اور عفان نے موبائل فاطمہ کو پکڑا دیا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر عفان نے اس پہ بازو رکھتے ہوئے اٹھنے نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ عفان کا کیا حال ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے۔ فاطمہ عفان کے بازو خود پر سے ہٹا رہی تھی۔ افی اٹھنے بھی دے مجھے، اچانک فاطمہ بولی اور فون کے اس پار رفت بیگم کے کانوں تک آواز پہنچ چکی تھی۔ اچھا بیٹا، میں بعد میں کال کرتی ہوں، تم عفان کو سنبھالو۔ رفت بیگم مسکرا دی تھی اور کال کٹ کر دی تھی۔ کوئی حیا کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اماں نے فون بند کر دیا ہے، فاطمہ نے عفان کو مصنوعی غصے سے گھورا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ معصوم سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، اب اٹھنے دے مجھے، فاطمہ مسکرا دی۔ اٹھو، میں نے منع کیا ہوا ہے۔ عفان نے فاطمہ کی کمر پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا، اٹھنے بھی نہیں دے رہا تھا اور زبان سے کہہ بھی رہا تھا اٹھ جاؤ۔ شرارتوں بھری خوبصورت سی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ اسی دن شام کو واپسی تھی۔ عفان دوبارہ فاطمہ کو شاپنگ کروانے لایا تھا اور ہر چیز اس کی پسند سے خرید بک کے بھی دی تھی۔ آج عفان کا دل مطمئن تھا۔ خوبصورت دن گزار کے وہ واپس گھر آ چکے تھے۔ کچھ دنوں سے اب فاطمہ کی طبیعت ناساز تھی۔ رفت بیگم اس کا چیک اپ کروانے لائی تو ڈاکٹر نے انہیں دادی بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ فاطمہ جب سے چیک اپ کروا کے آئی تھی کمرے میں آ کے روئے جا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے کرتے اچانک عفان کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ کیا ہوا فاطی؟ عفان فوراً لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے پاس آیا تھا۔ تم اور اماں تو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ کچھ سیریس ایشو ہے، آؤ ہسپتال چلتے ہیں۔ عفان ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ افی، جی جانے افی، آج مجھ تو بعد سے کسی نے اس نام سے پکارا تھا۔ آئی ایم پریگننٹ، فاطمہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے رو دے۔ ریئلی؟ عفان نے جیسے خوشی سے پاگل ہوا تھا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم پاگل ہو فاطی، عفان نے اپنی شریک حیات کو گلے لگا لیا تھا اور اس کے معصومانہ انداز پہ ہنس دیا تھا۔ مجھے لٹل فاطی چاہیے، عفان نے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے لٹل افی چاہیے، فاطمہ روتے روتے مسکرا دی۔ دعا کرو پھر دونوں مل جائیں، عفان نے اسے چھیڑا تھا اور فاطمہ نے شرما کے خود کو عفان کے اثار میں چھپا لیا تھا۔ آج محبت مکمل ہو چکی تھی۔ عفان کو جس سکون کی تلاش سالوں سے تھی وہ سکون فاطمہ کی صورت میں مل چکا تھا۔ محبت محرم رشتوں میں مل جائے تو زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ عفان کی زندگی بھی سنور چکی تھی اور ایک روشن مستقبل اسے زندگی کی طرف لے آیا تھا جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری تھا، بٹ ٹھیک تھا، نارمل تھا، گڈ کہہ سکتے ہیں اس کو ایکسیلنٹ نہیں بولا جا سکتا، بٹ ٹھیک تھی، اتنی نارمل تھی۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، آپ لوگوں نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔
تو اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا اور پریشان نہیں ہونا، مجھے جب ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ناول دے دیا کروں گی۔ ابھی میں تھوڑی اسٹیبل نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، بس میں تھوڑا بس نارمل نہیں ہو رہی نا ابھی لائف تو یونیورسٹی میں جیسے ہی تھوڑا سا نارمل ٹائم ٹیبل بنتا ہے تو اس کے اکارڈنگ پھر میں آپ لوگوں کو ناولز پرووائڈ کیا کروں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ لینتھی ویڈیوز نہیں دے سکتی، میرے پاس اب ٹائم زیادہ نہیں ہوتا تو میں زیادہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ایسے ہی میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اور جتنی آڈینس حالم کی ادھر ہے، اگر وہ اس سے اگلی ایپیسوڈ سننا چاہتی ہیں تو وہ ناولز فار ایور PDF میں جا کر سن سکتے ہیں، کیونکہ آگے وہ آگے ناول ہے، مطلب ادھر میں نے بعد میں سٹارٹ کیا تھا، ادھر میں نے پہلے سٹارٹ کر لیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ مطلب اس چینل پر نہیں گئے اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک بھی پرووائڈ کر دیتی ہوں، تو ضرور آپ لوگوں نے مسٹ اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 5K ہونے والے ہیں، فرسٹ ٹارگیٹ اچیو ہونے والا ہے، تو میں اس طرح سے بھی ایکسائٹیڈ ہوں کہ چلو یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو خیر، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔